اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا وباللہ من الشیطان الرجیم الطلاق مرتان فإمساک بمعروف او تسریح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون۔ یہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 229 ہے، جہاں سے ہم آج اپنا سبق شروع کر رہے ہیں۔ مایا الطلاق مرتان، طلاق 2 مرتبہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے لفظ مرت جو ہے وہ استعمال کیا ہے، سنتان کا لفظ جو ہے یا تطلیقاتان جو ہے یہ لفظ استعمال نہیں کیا۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے بھی یہ نکتہ بیان کیا ہے کہ لفظ مرتان بیان کرنے میں اور سنتان کا لفظ استعمال نہ کرنے میں ایک حکمت ہے، کیونکہ لفظ مرت یہ اپنے اندر وقفے کا مفہوم رکھتا ہے، جیسے قرآن مجید کے اندر سورۃ النور میں ہے لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْن، یقیناً تم 2 مرتبہ زمین میں فساد کرو گے۔ تو ظاہر ہے 1-2 مختلف مواقع پر ہی جو فساد ہوگا وہ 2 مرتبہ شمار ہوتا ہے۔ اسی طرح سورہ نور میں اللہ نے فرمایا 3 مرات من قبل صلاۃ الفجر ومن بعد الظہیرہ حین تضعون ثیابکم ومن بعد صلاۃ العشاء۔ تو یہاں پر بھی 3 مختلف اوقات بیان ہوئے ہیں، نماز فجر سے پہلے اور دوپہر کے وقت جب آدمی قیلولہ کرتا ہے، اور تیسرا وقت نماز عشاء کے بعد۔ اور لفظ اس کے لیے جو استعمال ہوا مرات ہے، جو مرت کی جمع ہے۔ دوسری بات کہ یہ طلاق 2 بار ہے، یہ نہیں ہے ترجمہ کہ طلاق 2 ہیں، بلکہ یہ ہے کہ طلاق 2 بار ہے، یعنی وہ طلاق جس طلاق کے بعد صلح ہو سکتی ہے، جو ہے دوبارہ گھر آباد ہو سکتا ہے، جس کے اندر خامد کو بیوی کے ساتھ رجوع کا حق حاصل ہے، یہ طلاق جو ہے 2 بار ہے۔ اس حدیث کا، اس آیت کا پس منظر بھی ہے، جس کو امام ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر طبری کے اندر بھی بیان کیا ہے، اور اسی طرح امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے جامع ترمذی کے اندر بھی بیان کیا ہے کہ جاہلیت کے اندر اسلام سے قبل طلاق کی کوئی حد مقرر نہیں تھی، کیونکہ بعض الہامی دینوں کے اندر بھی اور جاہلیت کے اندر بھی طلاق کے معاملے میں ایک ظلم روا تھا۔ وہ ظلم یہ تھا کہ جہاں تک عیسائیت ہے، عیسائی مذہب کے اندر طلاق کا تصور ہی نہیں ہے۔ 2 مرد و زن جب ایک رشتہ ازدواج میں منسلک ہو جائیں تو ان کی جدائی کا کوئی رستہ نہیں ہوتا، صرف حنفی جو ہے وہ عیسائی مذہب کے اندر یہی ایک صورت رہ جاتی ہے کہ جو ہے خامند عورت کو بالفعل واقعاتی طور پر، عملی طور پہ بدکاری میں ملوث دیکھے تو وہ اس کو چھوڑ سکتا ہے،
بصورت دیگر عیسائی مذہب میں طلاق کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے، تصور ہی نہیں ہے۔ اس کے مد مقابل جاہلیت کا جو رواج تھا وہاں طلاق کا یہ تصور ان گنت لا تعداد لا محدود تھا۔ خامد کا حق طلاق اس پہ کوئی پابندی نہیں تھی، نہ اس کی کوئی گنتی تھی۔ خامد جتنی چاہتا طلاقیں دے دیتا، وہ طلاقیں دیتا جا رہا تھا۔ اب ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، جامع ترمذی میں بھی ہے اور تفسیر تبری میں بھی ہے۔ اس نے آگے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو برباد ہو گئی۔ آپ نے کہا کیا ہوا ہے؟ کہنے لگی میرے خامن نے مجھے کہا ہے کہ لا اطلقک فتبینین منی ولا آبیک، نہ تو میں تجھے طلاق دوں گا کہ تم مجھ سے جدا ہو جائے، نہ میں تجھے اپنے گھر میں اپنے پاس جگہ دوں گا۔ اس نے کہا وہ کیسے ہوگا؟ عورتوں نے پوچھا یہ کیسے ہوگا؟ کہنے لگا میں تجھے طلاق دیا کروں گا حتی اذا انقضت عدتوں کے راجعتوں کے، جب تیری عدت ختم ہونے کے قریب پہنچا کرے گی میں صلح کر لیا کروں گا، رجوع کر لوں گا، پھر تجھے طلاق دے دوں گا۔ پھر جب تیری عدت ختم ہونے کو آئے گی میں پھر رجوع کر لوں گا۔ اس طرح نہ تو آباد ہوگی نہ تو جدا ہوگی۔ تو وہ بیچاری بڑی پریشان ہوئی، وہ تو اپنا تاریک مستقبل دیکھ کے وہ تو بیچاری چیخ اٹھی اور اللہ کے نبی علیہ السلام سے گزارش کی۔ تو اللہ نے اس موقع پر یہ آیات نازل کر کے خامد کا حق طلاق مقید کر دیا کہ خامد کو طلاق کا وہ حق جس کے بعد خامد صلح یا رجوع کر سکتا ہے، وہ حق جو ان گنت لامحدود تھا، شریعت نے وہ حق 2 طلاقوں تک مقید کر دیا۔ اس کے بعد طلاق دے گا تو سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ گویا خامد کو، مرد کو 3 طلاقوں کا حق حاصل ہے۔ پہلی 2 طلاقیں رجعی طلاق شمار ہوتی ہیں، تیسری طلاق طلاق مغلظہ ہوگی جس کے بعد مستقل جدائی ہو جائے گی۔ تو فرمایا الطلاق مرتان، طلاق 2 مرتبہ ہے، 2 بار ہے۔ اب مسئلہ پہلے اس سے ایک اور بھی سمجھنے والا ہے، طلاق تو 2 بار ہے لیکن طلاق جو ہے وہ دی کیسے جائے گی؟ کیونکہ ہمارے ہاں ایک بڑا مارکۃ الآراء مسئلہ یہ ہے کہ لوگ یک بارگی 3 طلاقوں کو بھی 3 ہی اکاؤنٹ کر جاتے ہیں، اور پھر اس مسئلے کے اندر باقاعدہ زنا بدکاری اس کو جو ہے وہ شرعی جواز دینے کے لیے جو ہے یہودیانہ تحریفات اور شرعی جو ہے وہ مسائل ان کے ساتھ کھلواڑ کیا جاتا ہے، اور پھر اپنی خواہش پوری کرنے کا رستہ لوگ کھولتے ہیں جسے حلالے جیسی بے غیرتی سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے آپ یہ سمجھ لیجئے کہ طلاق دینی کیسے ہے۔ اس کے لیے آپ جو ہے ایک قرآن جی سادہ مجھے دے دیجیے، آپ جو ہے قرآن مجید، بلکہ رہنے میں یہ موبائل سے نکال لیتا ہوں، آپ نکالیے 28واں پارہ سورہ تحریم نکال لیجیے، سورہ طلاق نکال لیجیے۔ چلیے جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اذا طلقتم النساء، جب تم طلاق دو عورتوں کو،
فطلقوہن، پس تم طلاق دو ان عورتوں کو، لعدتہن، ان کی عدت کے لیے، وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ، اور تم عدت کو شمار کرو، اکاؤنٹ کرو۔ عربوں کے یہاں رواج تھا کہ جب کوئی چیز زیادہ ہوتی وقت کچھ چیز گنتی میں تو وہ کنکریاں رکھ لیتے تھے اور اس کے ساتھ وہ چیزوں کو شمار کرتے تھے تاکہ حساب سیدھا رہے، کیونکہ احصا یحصی، احصاء کا معنی کنکریوں پہ گننا بھی ہوتا ہے۔ اب یہاں پر لمحہ لعدتہن، اور سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ تفسیر صحیح مروی ہے، اے فی قبول عدتہن، کہ تم ان عورتوں کو طلاق دو ان کی عدت کے آغاز پر، جہاں سے ان کی عدت شروع ہو۔ اور وہ عدت کا آغاز کیا ہے؟ عدت کے لیے طلاق یعنی آغاز عدت میں کہ عورت کو ایسے طہر میں طلاق دو جس طہر کے اندر خامند نے بیوی سے ازدواجی تعلق قائم نہیں کیا۔ یہ حکم ہے کہ آغاز عدت میں طلاق دے سکتے ہو، یہ نہیں ہے کہ بیوی کو جب چاہو، جس وقت چاہو، جہاں کھڑے ہو چاہو طلاق دے دو، بلکہ حکم ہے طلقوہن، امر ہے تم طلاق دو ان کو، لعدتہن، ان کی عدت کے آغاز میں۔ اور عدت کا آغاز یہ ہے کہ ایسا طہر جس طہر کے اندر خامند نے بیوی کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم نہ کیا ہو۔ یا پھر دوسرا حکم جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگ دیا، جیسا کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حالت حیض کے اندر اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔ جب سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے حالت حیض میں طلاق دے دی، معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر رضی اللہ عنہ مرہ، تو اس کو حکم دے عبداللہ کو، فلیراجعھا، کہ اس کو حکم دو کہ اپنی بیوی سے رجوع کرے، ثم لیمسکھا، پھر یہ اپنی بیوی کو رو کے رکھے، حتی تحیدہ، حتیٰ کہ اس کو مخصوص ایام آ جائے، ثم تطہر، پھر وہ عورت جو ہے وہ پاک ہو جائے، فإن شاء امسکا وإن شاء طلقا، چاہے تو پھر اس کے بعد اس طہر میں روکنا چاہتا ہے تو بیوی کو رکھ لے، اور اگر نہیں رکھنا چاہتا تو یہ بیوی کو جو ہے وہ چھوڑ دے۔ تو مایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق کا طریقہ متعین کر دیا، یہی بات عبداللہ بن عمر نے بیان کی، تلکل جو ہے عدت اللہ تھی، امر اللہ ان تطلق لها النساء، لوگوں یہ ہے وہ مدت جس میں لوگوں کو طلاق دینے کا حکم دیا گیا ہے۔ تلک العدۃ التی امر اللہ، کہ نبی علیہ السلام نے وعدے کر دیا کہ جس مدت میں بیوی کو بندہ طلاق دے سکتا ہے یہ وہ مدت ہے جس حیض کے بعد طہر آیا، اور وہ طہر ایسا ہے جس طہر میں خامد نے بیوی سے ازدواجی تعلق قائم نہیں کیا، ایسے طہر میں تم طلاق دے سکتے ہو۔ اس طریقے سے ہٹ کے دوسری چیز نبی علیہ السلام نے سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کو فرمایا، آپ نے فرمایا طلقھا طاہرا او حاملا، طلقھا طاہرا او حاملا، کہ تو نے اپنی بیوی کو طلاق دینی ہے تو تو اس کو یا تو حالت طہر میں دے، وہ طہر لم یمسھا فیہ، جس طہر میں خامن نے بیوی کو چھوا نہیں ہے، ازدواجی تعلق قائم نہیں کیا، یا پھر اس کو طلاق دو حالت جو ہے وہ حمل کے اندر، جب بیوی حاملہ ہو۔ اور ساتھ قاعدہ بھی سمجھا دیا کہ حکم ہے طلاق جو ہے وہ آغاز
طلاق جو ہے وہ عدت کے آغاز میں دینی ہوگی، اور نمبر 2 طلاق عدت کے آغاز کے بعد۔ دوسری صورت یہ ہے کہ یا پھر حالت حمل میں طلاق دے سکتے ہو، اور ایسا طہر جس طہر میں بیوی سے ازدواجی تعلق قائم ہوا اس طہر میں بھی تم طلاق نہیں دے سکتے۔ تو یہ حضرت نبی علیہ السلام کا فرمان، قرآن مجید کی آیت طلقوہن لعدتہن، ایک بات کہ عدت کے آغاز میں طلاق دو، اور نبی علیہ السلام نے وہ آغاز عدت ایسا طہر جو جس کے اندر بیوی سے ازدواجی تعلق نہیں، اس میں طلاق کا طریقہ بیان کر کے فرمایا تلک العدۃ اللاتی، یہ ہے وہ عدت، یہ ہے وہ دورانیہ امر اللہ ان تطلق لها النساء، کہ جس دورانیے کے اندر عورت کو طلاق دی جا سکتی ہے، یا پھر جو اس کے بعد حمل ہے۔ ان 2 کم وقتوں کے علاوہ عورت کو طلاق دینی نجائز ہے، خلاف شریعت ہے۔ یاد رکھو طلاق جو ہے وہ واقع نہیں ہوتی ما سوائے حیض کی حالت کی طلاق کے۔ حالت حیض کی طلاق بھی صرف اس لیے شمار کی جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی طلاق کو اکاؤنٹ کیا، شمار کیا، جیسا کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ واضح کرتے ہیں حسبت علیہ تطلیقات، کہ وہ جو میں نے حالت حیض میں طلاق دی تھی میری وہ طلاق شمار کی گئی، اکاؤنٹ کی گئی ہے۔ یعنی بات کو پھر دوبارہ سمجھ لیجئے کہ اصل قانون طلاق کا یہ ہے کہ طلاق ایسے طہر میں دی جانی جائز ہے، واقع جو ہوگی جس طہر میں بیوی سے جماع نہیں کیا، یا حالت حمل میں۔ ان 2 حالتوں کے علاوہ جو طلاق بھی دی جائے وہ غیر شرعی ہے، وہ طلاق واقع نہیں ہوگی، اور وہ طلاق بدی طلاق شمار ہوگی، اور جب وہ طلاق بدی طلاق شمار ہوگی تو وہ کاؤنٹ نہیں ہوگی، کیونکہ ما سوائے حالت حیض کی طلاق کے، حیض کی طلاق بھی صرف اس لیے شمار کر رہے ہیں کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو شمار اور اکاؤنٹ کر لیا۔ اس کے علاوہ کوئی طلاق جو اس حالت کے علاوہ ہوگی، خلاف شرع ہوگی، وہ طلاق واقع نہیں ہوگی، کیونکہ نبی علیہ السلام نے جو ہے وہ طریقہ متعین کر دیا، اس کے علاوہ طلاق دینا حرام ہے۔ اور یہ جو نہیں حرمت ہے یہ فساد کا تقاضا کرتی ہے کہ جو طلاق دی جائے گی اس سے ہٹ کے وہ طلاق باطل ہوگی، کل عدم ہوگی، وہ طلاق شمار ہی نہیں ہوگی۔ یعنی اب طلاق دینے کے لیے خامد کو اصولاً انتظار کرنا پڑے گا اس طہر کا جس طہر میں بیوی سے ازدواجی تعلق قائم نہ کیا۔ یہ نہیں ہے کہ لڑائی ہوئی ادھر جو ہے وہ ٹھا وہ طلاق کے فیر نکالے اور بیوی کو گھر سے باہر کر دیا، اس طرح طلاق دینے سے طلاق واقعی نہیں ہوتی۔ آپ شرعی طریقہ سمجھ لیں، یہ جو ہمارے معاشرے کے اندر یہ جو ادھم مچا ہوا نا 3 طلاقوں والا، پھر اس کے اوپر مناظرے اور اختلافات، یہ مسئلہ آپ کا حل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ آپ شرعی مسئلہ سمجھ لیں کہ طل عدتہن اے فی قبول عدتہن، طلاق کب دینی ہے؟ عدت کے آغاز میں۔ اور یہ ضابطہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ اس کے لیے مدت یہ اللہ نے جو مقرر کی ہے، تلک العدۃ اللاتی امر اللہ جو ہے ان تطلق لها النساء، یہ دورانیہ اللہ نے طلاق دینے کے لیے مقرر کیا ہے۔ اس سے ہٹ کے جو طلاق دی جائے گی وہ واقع نہیں ہوگی، صرف حمل کی طلاق کی دلیل ہے، حمل واقع میں واقع ہوگی، یا پھر جو بدی طلاق میں سے صرف طلاق جو ہے وہ جو ہے حیض والی شمار ہوگی۔ اس طرح کٹھی 3 طلاقیں بندہ دیتا ہے تو ظاہر ہے طلاق تو جو ہے عدت کے آغاز میں دے گا تو واقع ہوگی، عدت کے آغاز کے علاوہ واقع ہی نہیں ہونی۔ اسی لیے جب بندے کو شرعی طریقہ معلوم ہوگا، میاں بیوی کا جھگڑا ہو بھی جائے تو اب اسے پتہ ہے کہ میری یہ طلاق دینے کا وقت نہیں ہے، مجھے طلاق دینے کے لیے آغاز عدت کا انتظار کرنا ہے، تو جب وہ آغاز عدت کا انتظار کرنے پہ جائے گا تو ظاہر ہے اس دورانیے کے اندر پھر وہ وقت گزرنے کے ساتھ اس کا وہ غصہ جو ہے وہ بھی ٹھنڈا ہو جائے گا۔
یعنی اگر وہ اس دوران طلاق دے دیتا ہے، جبکہ طہر ایسا ہے جس کے اندر بیوی سے ازدواجی تعلق قائم کیا ہوا ہے، تو یاد رکھیے یہ طلاق واقع نہیں ہوتی، یہ طلاق واقع نہیں ہوتی، کیونکہ یہ شریعت کے قانون کے خلاف ہے۔ اور من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے بھی کوئی ایسا عمل کیا جس پہ ہمارا حکم نہیں ہے تو وہ عمل جو ہے وہ باطل ہے، خلاف شریعت طریقے پر عمل کیا گیا کوئی بھی عمل وہ جو ہے وہ شرعاً منعقد نہیں ہوتا، وہ واقع نہیں ہوتا۔ اب دیکھو نا، نکاح حلالہ ہے، واقع ہو جاتا ہے؟ بالکل نہیں واقع ہوتا۔ ہر بندہ مانتا ہے وہ زنا ہے، اور بھئی کیوں نہیں واقع ہوتا؟ کہ شریعت نے اس سے منع کیا، یہ خلاف شرعی طریقہ ہے، خلاف شریعت طریقہ ہے۔ جو عمل شریعت کے طریقے سے ہٹ کے ہوتا ہے وہ شریعت کے اندر کنڈم کل عدم ہے، وہ طریقہ شریعت میں لاگو اور منعقد ہی نہیں ہوتا۔ اس لیے ایسے طہر کی طلاق جس میں بیوی سے ازدواجی تعلق قائم کیا گیا نہیں واقع ہوگی۔ کٹھی 3 طلاقیں دے یا 1 دے، وہ واقعی نہیں ہونی۔ 3 والا تو معاملہ ہی بات کا ہے۔ بات سمجھ آئیے کچھ؟ ہمارے ہاں مسئلہ وہاں سے خراب ہوا جب خامد کے حق کو شرعی دلیل سے ہٹ کے آزاد کر دیا۔ وہ جب چاہے دے دے، جتنی چاہے دے دے۔ او بھائی یہ خامد کی آزادی کہاں سے آ گئی کہ وہ جب چاہے دے دے؟ پھر لے عدت ہنہ کا معنی کیا ہے؟ حکم جو ہے کہ طلقوہن امر ہے، تم طلاق دو ان عورتوں کو، لے عدت ہنہ، ان کی عدت کے آغاز میں طلاق دینا فرض ہے۔ اگر دینی ہے تو دینے کے لیے ضروری ہے کہ عدت کے آغاز کے اندر دو، اور یہ قانون اللہ نے مقرر کیا۔ تو اللہ کے قانون سے ہٹ کے جو طلاق دی جائے گی وہ طلاق واقع نہیں ہوگی ما سوائے اس کے جس کی شرعی دلیل مل جائے، وہ عمل کی حالت ہے، یا پھر بدعی طلاق میں سے صرف طلاق حیض ہے، اس کے علاوہ کوئی بدعی طلاق، کوئی طلاق جو خلاف شرع طریقے پہ دی جائے وہ واقع ہی نہیں ہوگی۔ جی ٹھیک ہے۔ بھائی نے سوال کیا ہے کہ یہاں پھر ایک اشکال پیدا ہو گیا۔ سنن نبی داؤد وغیرہ میں حدیث ہے، ثلاث جدہن جد و ہزلہن جد، النکاح والطلاق والرجعۃ۔ 3 طریق کی بات چیزیں ہیں، ایسی ہیں اگر عمدن قصدن حقیقتاً ان کو اختیار کیا تبھی واقع ہو جاتی ہیں، اگر وہ مذاق میں کی جائیں تبھی واقع ہو جاتی ہیں۔ تو بھئی حقیقت ہو یا مذاق، اگر تو شرعی ضابطے کے مطابق ہوگا تو لاگو ہو جائے گا، اگر وہ شرعی ضابطے کے مطابق نہیں ہے تو اس کا یہ عمل لغو ہو جائے گا۔ مطلب بیوی ایسے طہر کے اندر ہے جس طہر کے اندر اس نے بیوی سے جماع نہیں کیا، یہ مذاق میں ہی طلاق کہہ دیتا ہے، طلاق ہو جائے گی۔ یہ اس کے منافی تو نہیں ہے۔ بھئی جہاں اس کو اختیار ہے شریعت نے وہاں اس کے لیے حد بندی کی ہے، طلقوہن لعدتہن کی، کہ یہ بعض ضابطہ منظم منصوبہ بندی کے ساتھ بعض ضابطہ ارادہ تن بھی دینا چاہے تو اس کا وقت مقرر ہے، یا حالت حمل میں دے یا طہر کے آغاز میں دے۔ طہر بھی ایسا ہونا چاہیے لم یمسھا فیہ، جس میں اس نے بیوی سے مقاربت اختیار نہیں کی۔ تو اگر یہ کنڈیشن ہے عمل کی حالت ہے، مذاکن بھی کہا جائے تجھے طلاق ہو جائے گی۔ کس نے کی؟ بھائی نے کہا دوسرا سوال اشکال یہاں یہ ہے، کہنے لگے کہ دیکھو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ نے طلاق تو شرعی طریقے سے ہٹ کے دی تھی نا، بالکل ہٹ کے دی تھی، بدعی طلاق تھی، لیکن اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکاؤنٹ کر لیا۔ جب اس کے شمار کرنے کی شرعی دلیل آ گئی ہم نے مان لی، وہ دلیل شرعی آ گئی نا، اس بدعی طلاق کو ہم مانتے ہیں کہ یہ واقع ہو جائے گی حالت حیض میں۔ اس کی وجہ کہ ہے یہ اسلام کے قانون سے ہٹ کے،
لیکن اس کے تسلیم کی دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کو تسلیم کرنا، اس کے لیے نص آ گئی۔ تو اسی طرح کسی اور بدعی طلاق کے وقوع پہ نص مل جائے ہم مان لیں گے۔ جی پہلے نمبر پر تو جو پہلی طلاق دینی ہے وہ بھی جو ہے ایسے توہر میں دینا جس میں اجماع نہیں ہے، تب واقع ہوگی ورنہ واقع نہیں ہوئی، یا حمل کی حالت میں دے دے گی۔ تو جب وہ دے دی پھر لے عدت ہننا، عدت کے آغاز میں ہے، پھر احصائے عدت کا حکم ہے، پھر آگے مسئلہ پھر لگ ہے۔ آگے بھی مسئلہ کیا ہے؟ آگے جو ہے آپ نے کہا کہ اس نے ایک طلاق دے دی، وہ دوسری طلاق دینا چاہتا ہے یا تیسری دینا چاہتا ہے، تو بھائی قرآن مجید کی پھر یہ آیت پڑھ لیجیے، طلاق و مرتان۔ اللہ نے کیا فرمایا کہ الطلاق و مرتان، طلاق دو بار ہے۔ فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ، پس روک لینا ہے عورت کو اچھے طریقے کے ساتھ، گھر بسانے سے، پیار محبت سے، جے رہنے کے ساتھ۔ او تسریحٌ بِإِحْسَان، یا اس کو چھوڑ دینا ہے اچھے طریقے کے ساتھ، احسان کے ساتھ۔ وہ احسان کیا ہے کہ اس کی عدت پوری ہونے دیں، جب عدت پوری ہوگی تو بھائی وہ نکاح ٹوٹ جائے گا۔ بسانا ہے تو رجوع کا نہیں، امساک ہے، رجوع ہے۔ اگر نہیں بسانا تو چھوڑ دو، طلاق آپ دے چکے ہیں اس کو، عدت پوری ہونے دیں اس کی۔ تو تصریح باحسان کا معنی جو ہے وہ اس کو اچھے انداز سے چھوڑے رکھنا ہے تاکہ اس کی عدت پوری ہو جائے۔ امساک کی صورت میں آپ کا رجوع ہو جائے گا، آپ رجوع نہیں کرنا چاہتے اس کو اس کی حالت پہ رہنے دیں، عدت پوری ہوگی، نکاح ٹوٹ جائے گا۔ جی اب بھائی نے اگلا مسئلہ یہ بیان کیا، کہنے لگے جی پھر ہمارے یہاں ایک اور اشکال پیدا ہو گیا کہ پاکستانی قانون کے مطابق مصالحتی عدالت یونین کونسل میں طلاق ہر مہینے بعد ایک نوٹس ہوتا ہے، باقاعدہ اس کی جو ہے وہ کارروائی ہوتی ہے اس کے مطابق۔ تو بھئی یہ پاکستانی قانونی طریقہ ہے نا، آپ قانونی طریقے کو قانون کی حد تک استعمال کریں، شریعت کے طریقے کو شریعت پہ رہنے دیں۔ شریعت کے روح سے وہ 3 نوٹس آپ کے 3 طلاقیں نہیں بنیں گی، کیونکہ طلاق جو ہے وہ ایک کے بعد دوسری طلاق وہ آپ کی عدت کے اندر واقعی نہیں ہونی، کیونکہ عدت کے لیے شریعت نے جو ضابطہ رکھا ہے، جو ایک طلاق آپ نے دے لیا اس کے بعد 2 حکم ہیں، فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَان۔ امساک یہ ہے کہ آپ آبادکاری چاہتے ہیں، صلح کر لیجئے، تسریح بِإِحْسان اس کی عدت پوری ہونے دیجئے، عدت پوری ہوگی وہ آپ کا نکاح ختم ہو جائے گا۔ بھئی جب آپ بھائی کا ایک اور سوال آ گیا، کہنے لگے عورت کو کلی فارغ کرنا، آپ نے ذبح کرنا ہے کہ اس کو نکاح سے خارج کرنا ہے؟ بیوی کو آپ چھوڑنا چاہتے ہیں، اس سے تعلق توڑنا چاہتے ہیں کہ اس کو قتل کرنا چاہتے ہیں؟ پہلے یہ تو فیصلہ کر لیں۔ کلی چھوڑ دیں جناب، آپ کس نے کہا کہ آپ گھر آباد کریں، لیکن اس کا طریقہ تو بتا دیا، امساک بمعروف اور تسریح باحسان۔ بھائی جب آپ نے جو ہے صلح امساک کا طریقہ اختیار نہیں کیا، بیوی کو نہیں روکا اپنے نکاح میں، تو دوسری صورت کیا تھی؟ تسریح باحسان، اس کو چھوڑ دیجئے، اس کی عدت پوری ہونے دیجئے۔ جب عدت پوری ہو گئی تو پھر عدت پوری ہونے پر کیا بنے گا؟ نکاح ٹوٹ جائے گا، تو پکی چھوٹ گئی۔ بھئی ہم نے بتایا قانون کو قانون کے اعتبار سے ڈیل کر لو نا، شریعت کو شریعت رکھو، اصل چیز شریعت ہے۔ جو قانونی مجبوری ہے اس کو قانون کی حد تک استعمال کر لو، کہ نوٹس 3 آتے ہیں دے دو، کوئی بات نہیں، اس کا فائدہ یہ نوٹس ہوگا، لیکن وہ شریعت دیکھو، قانون دنیا کا شریعت کے قانون کو بدل نہیں سکتا، توڑ نہیں سکتا۔ اور کل کلا مسئلہ بنے کہ دیجیے اب رجوع کی گنجائش نہیں، 3 نوٹس ہو گئے نے، تو وہ آپ کو مسئلہ یاد ہونا چاہیے، الطلاق مرتان، صلح والی طلاق 2 بار ہوتی ہے، اور طلاق عدت کے آغاز میں ہوتی ہے، اور یہ طلاق جو ہوتی ہے ایک وقت میں ایک ہی ہے، اس کے بعد عدت کے دوران طلاق نہیں ہو سکتی، کیونکہ حکم کیا؟ تسریح باحسان، اس کی عدت کو پورا ہونے کے لیے چھوڑ دو، نہ یہ اس کو گھر سے نکال دو، یہ تسریح باحسان کا یہ معنی نہیں ہے۔ یا شائستگی کے ساتھ کو چھوڑ دینا، اس کی عدت پوری ہونے دیجئے، اس کا خرچہ نان و نفقہ اس کو دیجئے، اپنے گھر میں روکیے، جیسا کہ آگے یہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ طلاق میں اس کا مسئلہ بیان کر دیا، تھوڑا سا یہ پڑھ لیجئے۔ جی بتائیے، کرتے ہیں پھر۔ بھئی طلاق کے لیے رجوع جو ہے لازمی کیا ہے؟ عدت کے اندر طلاق دینے کی دلیل ہی کوئی نہیں ہے،
پہلے نمبر پر عدت کو پورا کرنے کا حکم طلقوہن لعدتہن، پھر تسریح بے احسان کا حکم ہے، عدت پوری ہونے دیجئے، چھوڑ دیجئے۔ عدت کے اندر طلاق دینے کی دلیل کیا ہے؟ یہی تو ہم کہتے ہیں کہ آپ رجوع شرط کہہ رہے ہیں، رجوع شرط ہے کہ نہیں؟ ہم کہتے ہیں عدت کے اندر طلاق دینا از روئے شریعت ثابت ہی نہیں۔ تو بھی ٹھیک ہے نا، تو آپ کو مقصد کیا ہے طلاق سے؟ ایک ہوگی نا، ایک کے ساتھ آپ کا وہ سارا کام پورا ہو سکتا ہے جو آپ اپنی کم عقلی کے ساتھ تین کے ذریعے کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کو شریعت کے مطابق دو کام چاہیے، یا آپ نے طلاق کے بعد اپنے فیصلے سے رجوع کرنا ہے کہ آپ گھر کی اپنی آباد کاری چاہتے ہیں، یا آپ بیوی سے جدائی چاہتے ہیں۔ تو امساک کی صورت میں آپ کی بات کاری ہے، تسریح کی صورت میں آپ کی جان چھوٹ جائے گی۔ کیا چاہیے آپ کو اس کے علاوہ؟ تیسرا کام کیا کرنا چاہتے ہیں آپ؟ امساک کی صورت میں آپ کی صلح ہو جائے گی، نہیں صلح کرنا چاہتے، تسریح بے احسان ہے، عدت پوری ہونے دیجئے، آپ اپنے گھر میں وہ اپنے گھر میں، نکاح ٹوٹ جائے گا، وہ جدھر مرضی چاہے نکاح کرے، آپ جہاں مرضی چاہے نکاح کرے۔ اس کے علاوہ اور کون سا کام ہے جو طلاق دے کے آپ کرنا چاہتے ہیں، جو تین طلاقوں سے آپ نے کرنا ہے؟ کیا مانگے آپ؟ پیارے بھائی، یہ دو دفعہ میں نے بات آپ کو سمجھا دی ہے کہ دیکھو شریعت کا ضابطہ یہ ہے، قانونی طور پہ اگر کوئی آپ کو ایسا انداز اختیار کرنا پڑتا ہے جس کا تعلق وقتی ملکی قانون سے ہے، وہ بھائی اس کو مجبوراً قانونی ملکی قانون کی حد تک استعمال کر لو، لیکن وہ شریعت کے اوپر مؤثر نہیں ہو سکتا۔ یعنی ایسی صورت میں بھی اگر بعد میں آپ کا اپنی اسی بیوی کے ساتھ نکاح کرنے کا پروگرام بن جاتا ہے، مثال کے تسریح بے احسان کی صورت آپ نے اختیار کر لی، بیوی کی عدت پوری ہونے دی، نکاح ٹوٹ گیا، اب اس دوران آپ کو طلاق نامہ چاہیے تھا کہ تاکہ میں کہیں اور شادی کرنا چاہوں تو مجھے میرے پاس کا پاکستانی قانون سے اجازت نامہ ہونا چاہیے جو طلاق نامے کی صورت میں ہے میرا، تو آپ وہ طلاق نامہ لے لیا آپ نے، لیکن بعد میں آپ کا پروگرام بن گیا کہ پھر جو وہ مسئلہ جو تھا، جو اشکال تھا، جو باہمی غلط فہمی تھی، جو بھی معاملہ تھا وہ رفع ہو گیا، حقیقت کھل گئی، آپ دوبارہ اپنے گھر کو بات کرنا چاہتے ہیں تو کوئی بات نہیں، اسی بیوی سے نیا نکاح کر لیجیے، کتنی آسانی ہوگی۔ جس بھی وہ طلاق دی ہے اسی عورت سے دوبارہ نکاح کر لیجیے، یہی تو فائدہ ہے۔ یہ کون سا ایشو ہے؟ میری نظر نہیں، شریعت کی نظر میں ایک ہوگی۔ شریعت کا قانون یہ ہے، آغاز عدت حمل، یہ شرعی طریقہ، تلک العدت التی امر اللہ ان تطلق النساء، یہ ہے وہ دورانیہ وقت جس کے اندر اللہ نے عورت کو طلاق دینے کا حکم دیا ہے۔ تو جو شریعت نے حکم دیا وہ طریقہ اپنانا فرض ہے، اس کے خلاف کوئی طریقہ ہوگا تو وہ کنڈم کل عدم ہے۔ بدعی طلاق ایک استثنائی صورت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حیض کی طلاق کو شمار کیا، وہ شمار ہوگی، اس کے علاوہ کوئی بدعی طلاق وہ شمار نہیں ہوگی۔ دلیل ہے تو دے دیں، میں نے تو سبق کے دوران بھی آپ کو موقع دیا ہے، سوال جواب کر لیں، نو پرابلم، کیونکہ ہم نے مسئلے کو شرعی کو حل کرنا ہے، سمجھنا کوئی مسئلہ نہیں۔ میں نے کل بھی آپ کو اشارہ دیا تھا کہ آپ کے لیے تھوڑی سی ممکن ہے معاملہ ہاضمے سے خلاف چلا جائے، کیونکہ عام طور پہ جو آپ نے مسئلہ پڑھا سنا ہے وہ اس انداز سے نہیں پڑھا سنا۔ اس پر آپ کبھی امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی زاد المعاد پڑھیے، یہ موقع کو میں نیا گھڑ کے نہیں لے کے آیا، امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے زاد المعاد کے اندر اس مسئلے پر بڑی تفصیلی بحث کی ہے، اور اس کا خلاصہ یہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا ہے کہ یہ سمجھ لے کہ پتہ نہیں جی استاد جی پتہ نہیں کتوں وکرا شاذ موقف لے کے آگے گئی، یہ ایسے نہیں ہے بات ہے، یہ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی تفصیل کے ساتھ زاد المعاد کے اندر یہ پوری بحث کی ہے۔ یہ والا میں نے اس لیے دیا تاکہ ایک تو آپ کو وہاں تفصیل پڑھنے کا موقع مل جائے گا، دوسرا تاکہ آپ کو تسلی ہو جائے کہ یہ موقف کو ایسا نہیں ہے کہ کوئی نیا بنایا گیا موقف ہے۔ 3 دین واسطے تکلیف کی ہے،
پھر یہ جوت پھرنے چاہیے جنہوں شریعت کا طریقہ پسند نہیں تو یہ اپنا طریقہ اپنا چاہتا. شریعت نے ایک طریقے کا حق دیا, یہ 3 کرنا چاہتا ہے. پھر اس کو جو ہے 2 کے عوض کو جوت پر یا لطر پریڈ ہونی چاہیے تاکہ اس کو تمیز آ جائے کہ شریعت کے حد یا قانون ضابطے سے تجاوز نہیں کرتے. نکاح ٹوٹ گیا, بندہ بھی آزاد بڑھی بھی آزاد, تھی ہوں تو رجوع حق بھی ختم ہو گیا, تھی اپنی مرضی کو گھر نہیں لیا سکتے, نواں نکاح کرنا پڑے گا, وہ ولی کی اجازت بھی چاہیے, تمہیں نواں مہر بھی دینا پینا ہے. بیوی راضی ہوئے گی تو نکاح ہو سکتا, جی نہیں تو نکاح بھی نہیں ہونا. جی اوکھا جا مسئلہ ہو گیا. چلیں جی آگے, پھر تو ہے تو کر لو, نو پرابلم, بات دلیل سے ہونی چاہیے. جی فرمائیں. دلیل ہاں تو بھائی دیکھو بات یہ, بھائی نے سوال کیا کہ عدت میں دوسری طلاق دے سکتے ہیں کہ نہیں. بھئی اگر شریعت سے دلیل مل جائے عدت کے اندر جو طلاق دینے کی تو سمعنا وأطعنا, آپ کے پاس شریعت نے جو طلاق رکھی ہے وہ آغاز عدت کے اندر ہے, نہ کہ دوران عدت ہے. شریعت نے طلقوہن لعدتہن اے فی قبول عدتہن لا بین عدتہن. شریعت نے طلاق کا جو حق دیا ہے وہ آغاز عدت میں دیا ہے, نہ کہ دوران عدت. اگر آپ دوران عدت طلاق دیتے ہیں تو اس کے وقوع کی دلیل کیا ہے؟ دہلی گزر گئی. بھائی دوسری دوبارہ جو نکاح ہو گیا اس بیوی کے ساتھ, ٹھیک ہے, تو پھر دوبارہ اس کے ساتھ ایک اور چانس ہے اس کے پاس. علی رأی الخلاف, اگر اس میں بھی اختلاف ہے آگے کہ وہ اس کی شمار کون سی ہوں گی, وہ بات قبیلہ کرتے ہیں کہ اس کی طلاق شدہ جو طلاق دی گئی وہ کاؤنٹ ہوگی کہ نہیں ہوگی. دلیل نہیں ہے تو دے دیں, کیونکہ اہل عدت ہن کا معنی کیجئے نا, کیا کرتے ہیں آپ. صحابہ اکرام مخبانہ بیان کر رہے ہیں اے فی قبول عدت ہن, ان عورتوں کی عدت کے آغاز میں پھر امر ہے طلقو طلقو, اور امر کس کے لیے ہوتا ہے؟ بھئی طلاق دینا ہے تو آغاز عدت میں دینا فرض ہے. کوئی قرینہ صارف ہے تو لائیے. سر سال مولویوں سورہ فقہ پڑھ دیو, بحثاں کر دیو, لے آؤ قرینہ صارفہ کو لبو. آغاز عدت میں حکم ہے, دوران عدت طلاق دینے کی دلیل کیا ہے؟ طلاق دینے کے بعد امساک میں معروف ہو تسریحم, 2 صورتیں ہیں, یا صلح کر لیجیے یا آپ کا امساک میں معروف ہو جائے گا, یا پھر تسریحم بے احسان ہے, بھئی عدت پوری ہونے دیجیے, اس کو چھوڑ دیجیے تاکہ اس کی عدت پوری ہو, وہ جائے. ہاں اتنی دیر آپ گھر سے نہیں نکال سکتے, آپ اس کا کھانا پینا اس کے جا وہ خرچہ وہ آپ کے ذمہ وہ دیجیے. ہاں دوران عدت حق ہے آپ کو, ایک وہ امساک والا حق ہے, وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا. اگر شریعت کے طریقے کو اپنایا جائے تو یہ جو میرے آپ کے معاشرے کے اندر یہ طلاق کے نتیجے میں فساد ہے اور گھر اجڑتے ہیں اور اس کے اوپر حلالے کا کاروبار شروع ہوا ہے اور لوگوں کے معاملے برباد ہو رہے ہیں, یہ سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں. نہیں ہوتی, اس کے وقوع کی دلیل دے دیجیے کہ مجلس بدل جائے تو طلاق ہو جاتی ہے. جی بسم اللہ دلیل دے دیجیے. وہ بھائی نے بھی یہی سوال کیا تھا, آپ کہتے ہیں کہ مجلس کی 3 طلاقیں تو واقع نہیں ہوتی, مجلس بدل جائے تو. بھائی مجلس کے بدلنے سے طلاق واقع ہو جاتی ہے, دلیل دے دیں. ہم تو ماننے والے ہیں بھائی, دلیل دے دیجیے, منوا لیجیے. ہم کون سے منکر ہیں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بات دلیل سے ہو تو مزیدار ہوتی ہے, پائیدار ہوتی ہے. بے دلیل بات جو ہے اس کا وزن نہیں ہوتا. جی ہے دلیل تو لاؤ.
پھڈا بن گیا مولویوں کے واسطے. جی علماء کرام ماشاء اللہ آپ نے ترجمہ قرآن پڑھا ہوا اکثر نے, پھر حدیثی کتابیں پڑھی ہوئی ہیں, پھر آپ نے کچھ نہ کوئی فقہی کتب بھی پڑھی ہوئی ہیں, وہ ہے تو لائیں دلیل, ہم حاضر دلیل سے بات کیجئے. میں تو اسی لیے آپ کو تو اٹھا کے یہاں لے کے آیا ہوں کہ آپ کے معاشرے میں اکثر مسائل جو پیش آتے ہیں ان میں سے ایک بڑا مسئلہ طلاق کا ہے. اگر ہم ترتیب سے چلتے تو جس طرح ہم تفصیل میں جا رہے ہیں, ہم تو وہاں تک پہنچنا نہیں تھا ہمارے اپنے حصے میں, اس لیے تو ہم نے یہ منتخب کام شروع کیا ہے. جی کوئی دلیل ہے تو بسم اللہ مجرا مرسا ان ربی الغفور الرحیم. چلائیے گاڑی دلیل والی ہو جاوے, یہی تو فائدہ ہے. بھائی نے سوال کیا کہ میاں بیوی کا کہ اچانک جھگڑا ہو گیا, کوئی بات نہیں, شیطان کا کام ہی ہے کہ اس نے موقع تلاش کرنا کہ ان کو لڑاؤں. شیطان نے لڑا دیا, شیطان چاہتا ہے نا گھر اجڑے, لیکن جب اس کو پتا ہے کہ ہن مینوں انتظار کرنا پینا ہے, کوئی نہیں طرح تو 4 دن کر لا, وقت آ لین تے میں تمہیں فارغ کر دینا, تو 4 دن تک ویسے دماغ ٹھیک ہو جانا ہے. رب کے کام میں کتنی شاندار حکمت ہے کہ جب یہ عدت کے آغاز تک پہنچے گا نا تو اتنے دیر ممکن ہے اس کی ویسے کہتا ہے دور غصہ کفور ہو جانا ہے, تو اللہ کے ویسے دماغ ٹھنڈا ہو جانا ہے, اللہ نے ویسے بچا لینا ہے اس کو. اسلام خاندانی نظام کو بچاتا ہے, آباد کاری چاہتا ہے. یہ کوئی نلکی کا دھاگا تھوڑا ہے جدھر سے مرضی کھینچ کے توڑ دو, یہ ایک تعلق رشتہ ہے, اس پہ قانون ضابطہ ہے. بھئی دیکھو نا, میں نے آپ کو جو بات بیان کی دلیل دی ہے نا, آپ دلیل میری توڑ دیجئے, اس کے خلاف دلیل قائم کر دیجئے. وہ بھی کر لیتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی بھی ساری دلیل حل کر کے جاؤں گا پیارے, جو دل کرے. جہاں آپ کی تسلی ہوگی نا اس کے بعد آگے چلوں گا انشاءاللہ. اور بتائیں, کوئی دلیل رہ جائے آپ کو حق حاصل ہوگا کہ آپ اس پہ سوال اٹھائیں, انشاءاللہ بفضل ہی تعالی, بفضل اللہ تعالی وہ حل ہو گئے. انشاءاللہ آپ کو جواب دے کے جائیں گے, کوئی دلیل نہیں چھوڑیں گے. خواہ وہ حنفیوں کے گھر سے آپ لے کے آئیں جو وہ ادلہ پیش کرتے ہیں, یا کوئی اور. پہلے مسئلہ طریقہ طلاق سمجھ لیجئے, پھر اعتراضات کے جوابات دیتے ہیں انشاءاللہ آپ کے. طریقہ طلاق حل کرو, عدت کے اندر طلاق دینے کی دلیل لے کے آئیے کدھر ہے وہ. میں بھی بڑی دیر اس چیز کا قائل تھا جس چیز کی آپ قائل ہیں. میرا بھی نقطہ نظر آپ کی طرح یہی تھا, مجلس بدل جائے طلاق ہوگی معاملہ ہو گیا. لیکن جب امام نے قیم رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھا تو, اور اس پر سب سے پہلے میں نے استاد العلماء شیخ الحدیث حافظ مشریف صاحب حافظہ اللہ تعالی مرکز تربیہ والے, سب سے پہلے میں نے ان کا کلپ اس موضوع پہ جب سنا تو تب جا کر کے پھر جو ہے وہ ذرا توجہ اس طرف مبذول ہوئی, اس طرح توجہ زیادہ ہوئی کہ یہ واقعہ معاملہ قابل غور ہے. پھر اس کے نتیجے کے اندر جو ہے وہ باقاعدہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کو پھر تفصیل سے پڑھا اس ساری بحث کو, پھر جا کر کے الحمدللہ ہم اس بات پہ کھڑے جو شرعی دلیل ہے, شرعی طریقہ. جی بھائی پیارے بھائی, عدت بھی نہیں, آغاز عدت میں جو ایک طلاق دی گئی ہے وہ ایک ہی کاؤنٹ ہوگی. یہ ایک الگ چیز ہے کہ آغاز عدت میں بھی اگر طلاقیں ایک سے زائد دے گا تو وہ ایک سے زیادہ طلاقیں دینے کا ابتدائے عدت میں, آغاز عدت میں بھی مجاز نہیں ہے, بندے کو حق ہی نہیں ہے. کیونکہ شریعت نے الطلاق کو مرتان کہا, جس کا ہم نے شروع میں معنی کیا کہ مرتان لفظ استعمال نے کیا, سنتان کا لفظ استعمال نہیں کیا. اور ہم نے بتایا تھا کہ آپ جو ہے یہ تفسیر مظہری اٹھا لیجئے, امام یہ جو ہے مولانا قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے بھی یہاں تفصیل سے یہ بات کیا, وہ مترجم مل جاتی ہے, عربی مل جاتی ہے تفسیر مظہری, کہ یہاں اللہ کے سنتان نہ کہنے کے اور جو ہے مرتان کہنے میں حکمت یہ ہے کہ طلاق جو ہے وہ اوقات متفرقہ کے اندر جو ہے وہ 2 طلاقوں کا حق ہے. یعنی قرآن مجید کی اس آیت کی روح سے متعلق آدمی طلاق دینے والا ایک وقت کے اندر ایک سے زائد طلاق کا حق ہی نہیں رکھتا. یعنی اگر وہ آغاز عدت میں بھی 3 کٹھی دے دے وہ گناہگار مجرم تو ہوگا, لیکن طلاق ایک سے زائد واقع نہیں ہوگی. کر لیا تو بھئی اگر تو دیکھو نا, شریعت کو حق دیا تھا نا, ایک حق نے استعمال کر لیا آغاز عدت میں, ٹھیک ہے,
اب انہوں نے آغاز عدت میں طلاق دی. جو صورت آپ بیان کر رہے ہیں آپ نے یہ صورت بیان کی کہ آغاز عدت میں خاوند نے طلاق دے دی, دوران عدت اس کو احساس ہوا, اس نے صلح کر لی, ایک چانس ضائع ہو گیا, نکاح بچ گیا اس کا. کیوں؟ وَبَعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا. اب تو یہ بھی شرط ہے کہ نکاح کو شریعت نے اصلاح کے ارادے سے, آباد کاری کے ارادے سے مشروط کیا ہے. ابھی خیر عدت کو ختم ہو, اب جو وہ عدت والا معاملہ ہی وائنڈ اپ ہو گیا یہاں پر, کیونکہ صلح ہو گئی, نکاح بچ گیا. دوبارہ جو ہے اگلا تو حیض آ گیا, اس نے اس حیض کے اندر, حیض کے بعد جو طہر ہے اس میں بیوی سے مقاربت نہیں کی ہوئی اس نے, یہ پھر طلاق دے دیتا تو اس کی دوسری طلاق ہو گئی. کیونکہ طلقوهن لعدت اے قبول عدت, یہ عدت میں پھر صلح کر لیتا تو یہ دو چانس کے ضائع ہو گئے. اب دوبارہ تیسرا کرے گا تو فارغ ہے ہمیشہ کے لیے. اگر ایسی حماقت پہ اترا ہوا ہے تو کر لے, مزہ لے لے. جی چلیں, دے لی جی. جب اس نے عدت کے اندر حالت حیض میں طلاق دیتا تو وہ کاؤنٹ ہوگی, شریعت نے کاؤنٹ کی ہے, وہ بدی طلاق واقع ہو جاتی ہے. جب ہم نے یہ چیز تو ہم نے واضح لفظوں میں بتایا کہ یہ نہیں کہ حالت حیض میں طلاق دینی طور میں ہی فرض ہے. اگر کوئی ایسی حماقت کر بیٹھتا ہے تو شریعت میں وہ طلاق کاؤنٹ ہو جاتی ہے, اس کی نص آگی کاؤنٹ ہونے کی بدی طلاق کی. یہ نہیں ہے کہ وہ طلاق حیض کا انتظار کر رہے حیض کی حالت میں طلاق کھڑکائے, وہ گناہگار ہوگا, مجرم ہوگا غیر شرعی طریقہ بنانے پہ, لیکن طلاق وہ کاؤنٹ ہو جائے گی کہ وہ نبی علیہ السلام نے کاؤنٹ کی ہے بدی طلاق. بھئی اگر ایسی غلط طلاق ہوئی ہے تو آپ اس کے بارے میں مسئلہ آپ کو سمجھ آ گیا, ان کا صلح کروائیں. ایک غلط غیر شرعی مطلب ایک دیکھو, جس طرح آپ کے ہاں مسئلہ آتا ہے کہ کوئی حنفی مسئلہ لے کے آ جاتا ہے, دیوبندی بریلوی, انہوں نے کٹھی 3 طلاقیں دی ہوتی ہیں اور 3 طلاقوں کے بعد ان کی عدت ختم ہو گئی, کیونکہ ان کے نزدیک یہی تھا کہ لا ہوگا ورنہ راما معاملہ ختم ہو گیا, ساری نکاح ٹوٹ گیا, ختم ہوگی ہماری کہانی, اب باقی جو ہے واپسی کی صورت کوئی نہیں. تو آپ کیا کہتے ہیں, فتویٰ دیتے ہیں کہ نہیں دیتے کہ بھئی ایک ہی طلاق ہوئی تھی, ابھی آپ کا حق باقی ہے, تو آپ جو ہے بغیر لالے کے اس سے نیا نکاح ہو سکتا ہے. اگر عدت میں بیٹھی ہو تو آپ اس کو صلح کروا دیتے ہیں, کرواتے کہ نہیں کرواتے؟ حنفیوں کا غلط طریقہ کار رائج ہو تو اس کے خلاف آپ فتویٰ بھی دے رہے ہیں, صلح بھی کروا رہے ہیں. تو اگر آپ کے اہل حدیث کے ہاں کو معاملہ ایسا رائج ہے جو شرعی طریقے سے موافقت نہیں رکھتا, تو وہاں رجوع کیوں نہیں کرواتے آپ؟ وہاں صلح گنجائش کیوں نہیں نکالتے؟ کسی کا ایسا معاملہ بگڑا ہوا تو دیں اسے فتویٰ, کسی مفتی سے فتویٰ لے کے دیں اس کو, یہ تو کوئی مسئلہ نہیں. میں نے اسی لیے آپ کو ایک اور والا دیا بات سمجھانے کے لیے کہ میں نے اس موقف کے اوپر جب میں آیا ہوں, میں نے سب سے پہلے اس موقع پر استاد العلماء شیخ الحدیث حافظ محمد شریف صاحب حافظہ اللہ تعالی سلمہ اللہ ورعاہ, میں نے سب سے پہلے اس موقع پہ ان کا نقطہ نظر پڑا, ان کو سنا سب سے پہلے, اس کے بعد میں اس طرح متوجہ ہوا ہوں. ورنہ میں بھی اس طرح روٹین میں جو چل رہا تھا چل رہا ہے, بس چلتی کا نام گاڑی. تو وہ پھر اس کے بعد ابن قیم رحمۃ اللہ کے حوالے آئے, پھر وہ ابن قیم رحمۃ اللہ زاد المعاد کو پڑھا اچھی طرح, وہاں سے وہ ساری بحث پوری, تو معاملہ سمجھ آ گیا کہ نہیں بھائی بات تو صحیح مضبوط ہے دلیل کی روح سے. اس لیے آپ سے کہا بھائی ہم نے آپ کے سامنے مسئلہ رکھا ہے, آپ لائیے. ورنہ ہم بھی بڑے شد و مت سے کہتے ہوتے تھے جی یہ رجوع بات وقوع شرط ہونے کی دلیل ہے. جی بھائی بات یہ نہیں ہے, بات یہ ہے کہ طلاق میں عدت دینے کی دلیل کیا ہے. آغاز عدت میں تو نص ہے قرآن کی, اس نص کے برعکس دوران عدت طلاق کی دلیل کیا ہے؟ وہ تو خلاف طریقہ شرعی طریقہ شرعیہ کے خلاف ہے, اور جو چیز خلاف شرع ہو وہ واقع نہیں ہوتی. جی پھر علماء کرام تو سونگے لگتا ہے, پڑھیں آگے. پھر کوئی بات نہیں, ٹینشن نہ لیں, ابھی آپ کے پاس کچھ دن ہیں دورے کے, آپ ابھی ادھر ہی ہیں. آپ کے پاس ایک چیز آئی ہے تو آپ پریشان کیوں ہیں؟ آپ اسے مطالعہ کیجئے, زندگی رہے تو کل پھر آئیں گے, تو پھر اپنے اشکال سوال پھر لے آئیے گا.
جو اعتراض ہو کہ کسی آپ نے عالم سے بحث کرنی ہے، کسی آپ نے رہنمائی لینی ہے، آپ کے پاس وقت ہے، آپ رابطہ کر لیجئے گا اپنے اساتذہ میں سے کسی سے رابطہ کرنا. ہمارے موقع میں جو حکم ہوگا ہم چھوڑ دیں گے، اور جو دلیل سے ہم نے بات کی ہے نہیں آپ کو حل ملتا توڑ، تو بھائی پھر ضد چھوڑ دیجئے، جو شرعی موقف اپنا لیجئے. ہم تو بصیرت سے کھڑے ہیں اس موقف پر. ہم نے تو آپ کو دو طرح کے حوالے دے دیے، مزید بھی امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی ذات المعاد کا بھی اسلاف میں سے، اور موجودہ علماء میں سے مستند ایک بزرگ عالم دین اور علمی میدان کے اندر ایک مستند موثق ہستی ہیں حافظ شریف صاحب حافظہ اللہ تعالی. ہم نے ان کا موقع بھی اس لیے والا آپ کے سامنے اسے رکھا ہے تاکہ آپ کو مزید تھوڑی تسلی ہو جائے کہ یہ نہ ہو کہ ساج تجھ کو بکھرا ہی موقع کر لے آئے کہ بھئی یہ میرا کو ذاتی بنایا اختراعی موقف نہیں ہے. آپ سمجھے جی. بھئی ہمارے ہاں جو عام طور پر فقہی ابحاث چلتی ہے نا، بھائی نے سوال کیا کہ باقی حدیث علماء جو اس کے قائل نہیں حدیث سے موقع پہ کھڑے ہیں تو پھر آپ بغیر دلیل کر رہے ہیں. تو پیارے بھائی دیکھو، مجھے کسی کی تقلید کا کوئی شوق نہیں ہے. بات دو حرفی ہے. ہمارے ہاں آپ جب فقہی ابحاث پڑھتے ہیں نا تو فقہاء میں مقلدین کے موقع بھی ہیں، دیگر لوگ بھی آراء ہیں. آراء کی تو برمار ہے اس مسئلے کے اندر، بڑی گلجنے ہیں. آراء کی وجہ سے یہ مسئلہ بڑا ہی الجھا ہوا ہے، حالانکہ یہ مسئلہ اتنا الجھا ہوا تھا نہیں. شرعی طریقے پہ رکھتے، شرعی اصولوں پہ اس کو قائم رکھیں، اس مسئلے میں الجھاؤ پیدا ہی نہیں ہوتا. الجھاؤ پیدا تب ہوا جب اس کو جو ہے وہ شرعی اصولوں سے ہٹ کے فری ہینڈ مرد کو دے دیا گیا. پھر اس پہ فقہی بحثیں شروع ہو گئیں. علماء جو فقہی بحثیں پڑھتے ہیں اسی کے مطابق پھر جو ذہن سمجھ آتا ہے وہ اختیار کرتے ہیں. دلیل ہے تو دے دیں آپ، اگر نہیں تو ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ان کے موقع مثال کے طور پر عدت کے اندر مجلس بدلنے سے ہمارے علماء اہل حدیث بھی قائل ہیں کہ طلاق واقع ہو جاتی ہے. تو بھئی ہم نے آپ سے ریکویسٹ کی ہے نا، بھئی آپ دلیل دے دیں. قبول عدت ہنہ کو سامنے رکھیے امر کے سیگے کے ساتھ، اور دریان عدت کی دلیل دے دیجئے کہ دریان عدت طلاق واقع ہو جاتی ہے، اس کی دلیل دے دیجئے. جو طریقہ شریعت نے مقرر کیا طلاق دینے کا، شریعت کے مقرر کردہ طریقے کے خلاف طلاق دینا، وہ واقع ہو جائے گی، اس کی دلیل دے دی. جبکہ نبی علیہ السلام فرمان ہے من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. جو کہتا واقع ہو جاتی ہے خلاف شریعت طریقے پہ بھی بے دلیل دے دے. دیکھو نا، حالت حیض میں جو طلاق ہے وہ شرعی طریقے پہ نہیں ہے، بدعی طلاق ہے نا. حالت حیض میں طلاق شرعی طریقہ نہیں ہے. شرعی طریقہ تو آغاز عدت ہے یا حالت حمل ہے، لیکن وہ ہم کاؤنٹ کر رہے ہیں. کیوں؟ اس کی لگ نص موجود ہے. بدعی طلاقوں میں سے صرف حالت حیض کی طلاق شمار ہوگی، باقی وہ نہیں کہتا. اس پر بہت سارے لوگ، میں نے تو ابھی پچھلے دنوں ایک فتویٰ دیا اسی موقع پر. ذمہ داری سے دیا الحمدللہ. بھائی شریعت نے جو رسولت رخصت رکھی ہے کیوں اس پہ تنگی کریں ہم؟ جی کیا فرماتے علماء اکرام بیچ اس مسئلے کے؟ بھائی نے سوال کیا کہ اگر کوئی آدمی بیوی کو کہتا ہے بھی ٹھیک ہے اپنا جا تو چاک اپنا سامان لپیٹ تو جا یا بوریا بستر سنبھال. بھائی یہ طلاق کنائی ہوتی ہے. یہ طلاق کنائی جو ہوتی ہے اس میں نیت کا اعتبار ہوتا ہے. اگر نیت طلاق دینے کی ہی تھی تو پھر ایک طلاق واقع ہو جائے گی بشرطے کے عدت کے آغاز میں ہو، سمجھے، یا حالت عمل میں ہو. اور جو ہے اگر جو ہے وہ نیت نہیں تھی، نیت اس کا صرف اس کو دمکانا ڈرانا تھا، تو پھر وہ طلاق واقع نہیں ہوگی. کیونکہ یہ لفظ طلاق ہے حکم میں صریح نہیں ہے، یہ کنایا کے الفاظ ہیں، اور کنایا کے الفاظ کے اندر نیت کا جو ہے وہ طلاق کی نیت کا ہونا شرط ہوتا ہے. جی علماء کرام پڑھیں پھر آگے. کو ہے دلیل تو لے آنا، کوئی بات نہیں. ہم نے تو آپ کو فری ہینڈ دیا ہے کہ آج نہیں تو کل صحیح. کون سا مسئلہ ہے؟ بھائی دیکھو بجا حیات کی بات، دیکھو ہم نے آپ کو حدیث کے معنی کو اندر کو بدلاؤ تو نہیں کیا. ہم نے حالت مذاق میں طلاق کے وقوع کا انکار تو نہیں کیا، لیکن جو ہے حقیقی طلاق جو ہے وہ بھی آغاز عدت میں واقع ہوتی ہے یا عمل میں واقع ہوتی ہے. تو جو جب حقیقی طلاق کے لیے بھی شریعت نے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے طلاق کے وقوع کا، تو بھائی مذاق اس کے خلاف کیسے واقع ہو جائے گا؟
قصد ارادہ جو ہے وہ تو اس کے بغیر واقع نہیں ہوتا، تو مذاق کیسے واقع ہو جائے گا؟ بھئی نکاح کے لیے شریعت نے کوئی وقت مقرر کیا؟ ایک بندہ اپنی بیٹی کو لے کے بیٹھا ہے اور بندہ پاس دوسرے بیٹھے ہیں اور باقاعدہ وہ ولی ہے، وہ مجاز ہے، اور وہ مذاق کرنے کا چل ٹھیک ہے یار میں نے جو ہے جو اتنا کمیر جی چل میں بچی کا نکاح تیرے نال کیتا، تو وہ کہتا ٹھیک ہے جی، تو اب کیا ہے شرع تو وہ تو بیوی بنتی ہے۔ بھئی گواہ تو شرعی جو قانون ہے وہ تو پورے ہوں گے نا، جتنے تقاضے ہیں، 4 رکن ہوتے ہیں نکاح کے۔ نکاح کے لیے 4 ارکان ہوتے ہیں۔ نمبر 1 جو ہے وہ لڑکی کیا ولی، نمبر 2 حق مہر، اور نمبر 3 2 گواہ، نمبر 4 ایجاب و قبول۔ میں مجلس بنا لی نا، گواہ چل گیا، بندے 2 گواہ بیٹھے ہی، ایسا سارا یہ آدمی 2 گواہ بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے لاؤ اتنا حق مہر تم دو، ٹھیک ہے میں تمہیں بچی کا نکاح کر رہا ہوں، معاملہ وہ کہتا ہے ٹھیک ہے جی کر دیں مجھے قبول ہے، وہ نکالتا ہے۔ تو میں تو ایسے مذاق میں لگا ہوا تھا، تو بھائی وہ مذاق نہیں ہے، وہ شریعت کی روح سے اس کی بیوی شمار ہوگی۔ کیا مذاق ہی ہوتا ہے، مذاق کا کوئی اصول قاعدہ بھی ہے جو آپ کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوتا۔ بسا اوقات بندہ پتہ کیا ہوتا ہے، بسا اوقات مذاق کی ایک رنگ یہ ہوتا ہے کہ مذاق کے اندر مد مقابل کو بیوقوف بنانا ہوتا ہے۔ مذاق ایک مقصد یہی ہوتا ہے نا، بنیادی ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے مد مقابل کو، سامنے والے کو، مخاطب کو بیوقوف بنانا۔ مجلس سے جا کے بیٹھ گیا اس کو بیوقوف بنانے کے لیے، کر مذاق رہا ہے، تو ثلاث جدہن جد و حاضرہن جد النکاح و طلاق، ورجہ میں کدھر جائیں گے آپ؟ جی بھائی رجوع مذاق میں کیا تھا، چل ٹھیک ہے چلو میں اپنی گل چھڈی جی، باغ نے میں تو ویسے مذاق لگا، بھائی وہ صلح تو ہو گئی ہے آپ کی۔ بلکہ وہاں بھی 2 گواہ بنانے ضروری ہیں، صلح کے لیے، رجوع کے لیے بھی 2 گواہ بنانے ضروری ہیں۔ علماء کرام پھر آگے پڑھیں کہ کوئی اور سوال اشکال ہے؟ آپ مزید غور کر لیجئے گا، سبق پڑھیں، آپ غور کر لیجئے گا، آپ کو فری ہینڈ ہے، ہم نے کون سا آپ پہ جبر کیا ہے؟ ہم نے تو آپ کے سامنے دلیل سے ایک موقف رکھا ہے، اگر آپ کو اس میں کوئی تحفظات ہوں، کوئی اشکالات ہوں، آپ کو پورا حق ہے سوال کرنے کا، آپ کو پورا حق ہے اس کے معارضے کا، اب کیجئے، ہم نے تو آج بھی آپ کو موقع دیا ہے بھی ٹھیک ہے کر لو، آپ کے ذہن میں اشکال سوال ہے تو ہم نے سبق روک دیا ہے، اسی لیے کہ بھائی اہل علم کو سمجھنا چاہیے، طالب علموں کو، آپ نے کلملی میدان میں آنا ہے، آپ نے لوگوں کی اصلاح کرنی ہے، امت کے معمار ہیں، آپ جیے تو دلیل کے ساتھ، لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ، جو زندہ رہے دلیل پہ رہے، جو دنیا چھوڑے تو دلیل پہ۔ چلیے جی پیارے بھائی، طلاق اگر عدت کا وقت، طلاق کا وقت ہے تو غصے میں بھی ہو جائے گی، مذاق میں بھی ہو جائے گی، گرد میں بھی ہو جائے گی، آغاز عدت میں ہو تو، اور ایسا ہے لم یمسھا فیہ، جس بیوی سے جمع نہیں کیا، لڑائی ہوگی اس کی، یہ بیوی کو طلاق دے دیتا ہے غصے میں آ کے، تو غلط تو ہو جائے گی۔ جس صورت میں بندہ شریعت کا مکلف نہیں ہے نا، وہاں تو طلاق نہیں ہوگی، کیونکہ اس پہ شریعت کا حکم نافذ ہی نہیں ہونا۔ مطلب خواب ستا پہ بولی جاتا بیوی طلاق دیتی، بیوی الگ ایسے طہر میں ہے جس میں اجماع نہیں ہوا، تو بھئی سویا ہوا آدمی تو مکلف ہی نہیں ہوتا، جس میں بعد آدمی بیماری ہوں آت ہوں ستے پہ گلا کری جاتا، وہ خواب جو لڑی جاتا کتے، تو اب وہ بولی جاتا بیوی کو طلاق، تو بھئی وہ تو مکلف ہی نہیں ہے۔ رفع القلم عن الثلاثہ عن النائم حتی یستیقظ، یہ سویا ہوا مکلف نہیں ہے جب تک وہ بیدار نہیں ہو جاتا۔ وعن المجنون حتی یفیق، پاگل ہے جس کا دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے، جب تک اس کو تو ٹھیک نہیں ہوتا وہ اس کی طلاق واقع نہیں ہوگی۔ وعن الصبی حتی یحتلم، یہ تو مکلف ہی نہیں ہے۔ غصے والا کہاں ہے وہ مکلف نہیں شریعت کا؟ عورت جو ہے وہ وقت طلاق کے اندر ہے، اور یہ غصے میں بھی ہو طلاق دے دے ہو جائے گی، مذاق میں بھی ہو جائے گی، گگر میں بھی ہو جائے گی، ہوگی تب جب عورت حاملہ ہوگی یا آغاز عدت ہوگا تو۔
اصل قانون ضابطہ یہی ہے. جی قانون حدیث بھئی طلاق اس کی ہو سکتی ہے، اس کی طلاق کے اندر اس کے اولیاء جو ہوتے ہیں وہ اس کی طرف سے وکیل بنے گا، معاملہ کر لیتا ہے. جی پیارے بھائی یہ تو صرف آواز پہنچانے کا اسپیکر تے نماز ہو جاتی ہے. بھائی نے پوچھا جی طلاق موبائل پہ ہو جاتی ہے، اسپیکر تے اذان ہو جاتی ہے. او بھائی یہ تو آواز آگے پہنچانے کا ذریعہ ہے. سائنسی ترقی کے نتیجے کے اندر ایک آلہ آپ کو ملا جس سے آپ آواز دور تک پہنچا سکتے ہیں. وہاں تو آپ کی ہے نا، بہت اپنے اختیار سے رہے ہیں، آپ اپنے اختیار سے بول رہے ہیں، اپنی مرضی سے بول رہے ہیں. جی حضرت پہلے یہ بتائیں کہ فرضی مسائل جو ہیں ان کا جواب دینا شرم ٹھیک ہے؟ یہ فرضیات ہیں، فرضی سوالوں کے جواب نہیں دیے جاتے. بھائی نے سوال کیا جی جب ہائی جہاز میں بندہ بیٹھا ہو تو نکاح ہو جاتا ہے. بھائی اتنے بندہ بیٹھا گونگا ہے یا اتنے بیٹھا جہاں وہ ولایت ساقط ہو جاتی ہے وہ عورت مثال طور پہ، یا جب جہاز میں نکاح نہیں یا گواہ نہیں میسر ہوں، کیڑی چیز ہے ارکان نکاح میں سے جو جہاد میں میسر ہونا ممکن نہیں ہے؟ چار ہم نے آپ کو بیان کیا ارکان نکاح. بھائی نشہ کون سا؟ جس نشے کے اندر اس کو یہ بھی نہیں پتا کپڑے پہنے ہیں کہ اترے ہوئے ہیں، نالی میں بیٹھا ہوں کہ کرسی پہ بیٹھا ہوں، ہوشی کو نہیں بکی جا رہا ہے جو منہ چاہ رہا ہے، وہ تو اس کا پتہ اس کی عقل ہی معوف ہے، یہ تو مکلف نہیں ہے. ایک ہے کہ نشے کے اندر اسے یہ بھی پتا ہے کہ میں طلاق دے رہا ہوں، یہ بھی پتا ہے کہ یہ میری بیوی ہے، یہ بھی پتا ہے کہ اس کے ساتھ میرا نکاح ہے، یہ بھی پتا ہے کہ اس کو جو ہے نکاح ٹوٹنے کے لیے لفظ طلاق مجھے استعمال کرنا پڑے گا، وہ کر بھی رہا ہے. حجے نشے کی حالت ایسی ہے کہ یہ مکلف نہیں ہے. انہیں اپنی امی نو نہیں کہا کہ تینوں طلاق ہے، انہیں بہن نو نہیں کہا تینوں طلاق ہے. نشے میں تھا، نشے میں ماں کو طلاق نہیں کہی اس نے نشے میں بہن کو طلاق نہیں کہی اس نے. اس کا مطلب یہ تمیز ہے، اس کے نشے میں اس کی ہوش واس اتنے قابو میں ہیں کہ اسے پہچان ہے کہ بیوی کون ہے، ماں کون ہے، بیٹی کون ہے. اسے پتا ہے کہ نکاح والی کون ہے، منقوہ میری کون ہے، غیر میں منقوہ کون نہیں ہے، کون میری محرم ہے، کون میری منقوہ ہے. اسے یہ شعور ہے کہ یہ میری جو منقوہ ہے اس سے میرا تعلق ٹوٹے گا کیسے، اس کے لیے اس لفظ کا انتخاب بھی کر رہا ہے. ابھی یہ نشے کے اندر ایسا ہے کہ جس کی ہوش واس قائم نہیں ہے. نشے کی کنڈیشن دیکھی جاتی ہے. ایک ہے کہ نشے کی حالت میں سود بود پڑا ہے یا جو ہے وہ ٹون ہے، کپڑے بھی بسا اوقات اترے اترے نہیں پتا کوئی کہاں کیا نہیں ہے، اور بک بک کری جاتا پتہ نہیں کوئی کیا بک رہا ہے، کوئی معاملہ کرتا، یہ مکلف نہیں ہوتا ہے. تو جس کو سارا پتا ہے وہ مکلف کیوں نہیں ہے؟ لوگ نشہ کر کے گاڑی چلاتے ہیں کہ نہیں، ڈیوٹی کرتے ہیں کہ نہیں ساری. اب تو نوجوانوں کے اندر کی بیماری عام ہے کہ باقاعدہ چرس کے سگریٹ عام پیتے ہیں نوجوان. بیڑا گھر کو ہوا ہے معاشرے کے اندر آوارگی کی وجہ سے. تو نشہ صرف وہ رکاوٹ بنے گا جس نشے میں اس کی عقل معوف ہو جائے. جس نشے کے اندر اس کی عقل معوف نہیں، اس کی عقل کے اندر بقا موجود ہے، اس کے ہوش و حواس قائم ہے، اسے پتہ ہے میں کیا کر رہا ہوں، تو ایسا نشہ طلاق کے وقوع میں مانے نہیں ہوگا. میرا خیال آپ پڑھ لو گے وہ سوال تو پھر آپ کا یا تو معاملہ کو دلیل سے بات ہے تو کر لیتے، نہیں تو پھر وقت تو ضائع نہ کریں آپ. چلیے جی، تو یہ پہلی طلاق جو ہے یہ رجی طلاق ہے. الطلاق مرتان فامساکم بمعروف، تو امساک یہ ہے کہ رجوع کر لے، او تصریح باحسان، یا شائستگی سے عمدہ طریقے سے چھوڑنا ہے کہ یہ اس کو جو ہے وہ کپڑے وغیرہ دے کے کوئی چیز دے کے، جیسے دوسرے کا حکم ہے متعوہن، ٹھیک ہے جی، جو ہے تم ان کو جو ہے وہ فائدہ پہنچاؤ، سامان وغیرہ کو دے کر کے ان کو فارغ کر دو، جو چھوڑو عدت پوری ہونے دو، وہ چلی جائے گی. تسریح باحسان، اس کی عدت پوری ہونے دیجئے، یہ عدت پوری ہو جائے گی، آپ کا نکاح ٹوٹ جائے گا. اور یہ رجی طلاق
اس کے اندر اس عورت کا کھانا پینا، خرچہ، رہائش، نفقہ، سکنا، یہ دونوں چیزیں آپ کے ذمے ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین واتقوا اللہ، لوگوں سورۃ طلاق ہے کہ یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اذا طلقتم النساء، جب تم طلاق دو عورتوں کو، فطلقوہن لعدتہن، تو تم ان کی طلاق عدت دو، ان کی طلاق کے لیے یعنی آغاز عدت میں طلاق دو، مایا و احصل عدہ، اور تم عدت کو شمار کرو، کیونکہ خامد کا معاملہ حق رجوع کا اس عدت سے تعلق رکھتا، مایا واتقوا اللہ ربکم، اور تم ڈر جاؤ اللہ تعالی سے جو تمہارا رب ہے، لا تخرجوہن من بیوتہن، نہ تم نکالو ان عورتوں کو ان کے گھروں سے، اور چونکہ ابھی نکاح نہیں نہ ٹوٹا تو خامد کا گھر کس کا گھر ہے؟ بیوی کا گھر ہے، اسی لیے یہ نہیں کہا لا تخرجوہن من بیوتکم، یہ نہیں اللہ نے فرمایا، کیا فرمایا؟ لا تخرجوہن من بیوتہن، کہ تم ان عورتوں کو ان کے گھروں سے نہ نکالو۔ تو طلاق رجعی کے اندر سکنا، رہائش خامد کے ذمے ہے، عدت کے دوران یہ عورت ساری طلاق رجعی کا جو عدت ہے یہ خامد کے گھر میں گزارے گی۔ لا تخرجوہن من بیوتہن ولا یخرجن، پہلے خامد کو بند کیا، بھئی تمہیں اجازت نہیں ہے کہ بیوی گھر سے نکالو، یہ ہمارے ہاں جاہلیت ہے، ظالمانہ کہ پہلے بیوی کو جناب مار پیٹ کر کے اور اس کے ساتھ جو ہے ظلم زیادتی کر کے اس کا سامان باندھ کے گھر سے نکال دینا، بھی چلی جاؤ، یا پہلے گھر سے بھیج دینا باب طلاق، یہ انداز ظالمانہ ہے۔ یاد رکھیے اس دوران کا پورا خرچہ، اس کا کھانا پینا، ضرورت رہائش سمیت وہ خامد کے ذمے ہے، نہ خامد کو اجازت ہے وہ نکالے، ولا یخرجن، ان عورتوں کو بھی بند کیا کہ یہ نہیں ہے تم بھی ٹھیک ہے فتح میں رہی بھی نہیں تھے، بھئی تمہیں رہنا پڑے گا، خامد کا گھر ہے، تمہارے لیے عدت جو ہے اس خامد کے گھر میں گزارنا لازم ہے، ابھی تک نکاح ٹوٹا نہیں ہے، ختم نہیں ہوا، تم ایک دوسرے کے لیے بھی حرام نہیں ہوئے ہو۔ ولا یخرجن الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ، مگر یہ کہ وہ لائیں وہ عورتیں کو واضح بے حیائی، وہ آ جائیں، وہ ارتکاب کر لیں، وہ کر بیٹھیں، کو واضح بے حیائی کا ارتکاب وہ کر لیں۔ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، اور یہ طلاق کے مسائل، یہ طلاق کے احکام اللہ کے قانون ہیں، حدیں ہیں اللہ کی۔ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ، اور جو تجاوز کرے گا، آگے بڑھے گا اللہ کے قانون سے، حد سے، پیچھے طریقہ طلاق بیان کر دیا، اس کو قانون قرار دے دیا، تو شریعت کے قانون کو جو ہے پھاندنا، اس کو جو ہے اسے تجاوز وہ بھی منع قرار دے دیا، تو شریعت کے قانون کے خلاف کوئی چیز لے کے آؤ گے تو دلیل شرعی سے بنے گا نا، بغیر دلیل کے تو نہیں ماننا بنتا۔ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ، اور جو کوئی تجاوز کرے گا اللہ کی حد سے، فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، تو اس نے اپنی جان پر ظلم کیا، وہ مجرم ہوگا عند اللہ۔ یہاں بھی کئی لوگ ہمارے حنفی بھی بعض زیادتی کر جاتے ہیں، فقد ظالم نفسہ کا معنی کرتے ہیں اللہ نے طریقہ جو بتایا وہ تو وہی ہے، ہاں اگر یہ اپنے آپ پر ظلم کرے، خود غلط طریقہ اختیار کر لے تو پھر اس کی سزا اس کو ملے گی، حالانکہ یہ معنی قطعاً اس آیت کا نہیں ہے کہ پھر اس کی طلاق واقع ہو گئی۔ بھائی قانون شریعت کا تیری رائے سے، مرضی سے نہیں ٹوٹ سکتا، شریعت کے قانون کے خلاف تم کوئی کام کرو گے تو وہ شریعت کا قانون اس سے بجائے وہ باطل ضائع نہیں ہو سکتا۔ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، یہ اللہ کی حدیں ہیں۔ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ، اور جو کوئی تجاوز کرے گا اللہ کی حد سے، فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، پس اس نے ظلم کیا اپنی جان پر۔ لَا تَدْرِي، وہ نہیں جانتا، لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ، شاید کہ اللہ تعالیٰ پیدا کر دے، بَعْدَ ذَلِكَ، اس کے بعد، امرن، کوئی اور معاملہ، تو اللہ اور آپ کے لیے بہتری کی صورت جو ہے وہ پیدا کر دے گا۔ تو اس لیے جو ہے یہ طلاق رجعیہ کا یہ حق یہ ہے کہ آپ طلاق رجعی کے اندر بیوی کو گھر سے نہیں نکال سکتے، نہ وہ جا سکتی ہے، اس کا نفقہ، اس کا کھانا، خرچہ وہ سارا آپ کے ذمے ہے۔ ہاں اب آگے فَإِذَا بَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ، فَإِذَا، پس جب سورۃ طلاق چل رہی دوسری آیت، فَإِذَا بَلَغْنَا، پس جب وہ پہنچ جائیں، أَجَلَهُنَّ، اپنی عدت کو، یعنی وہ عدت پوری ہونے کے قریب پہنچ جائیں،
اپنی عدت کی تکمیل کے قریب پہنچ جائیں، عدت مکمل ہونے کے قریب پہنچ جائیں تو مایا فَأَمْسِكُوهُنَّ، پس تم روک لو ان عورتوں کو بِمَعْرُوف، اچھے طریقے سے بیوی بنا کے رکھنا ہے، اس سے اچھا سلوک کرنا ہے، اس کی جائز پوری کرنی ہے، اس کے ساتھ محبت پیار سے رہنا ہے، جیسے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوف، جو اللہ نے حسن معاشرت کا حکم دیا ہے اس کے تقاضوں کے مطابق بیوی کو روکنا چاہتے ہو تو تمہارے پاس وقت ہے، عدت ختم ہونے کو جا رہی ہے، تم ان کو روک لو۔ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوف، تم روک لو ان کو اچھے طریقے سے، او یا پھر فارقوهن، تم چھوڑ دو ان کو بمعروف، اچھے طریقے کے ساتھ۔ تو دوسری بات یہ تسریب احسان والی صورت ہو گئی کہ جو روکنا ہے تو عدت ختم ہونے کو صلح کر لو، نہیں تو تسریم بے احسان کا معنی کیا ہے؟ چھوڑ دو ان کو، عدت پوری ہونے دو، نکاح ٹوٹ جائے گا۔ مایا وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ، اب جو ہے جو طلاق دے رہے ہو، اگر تم نے صلح کرنی ہے، رجوع کرنا ہے تو بھائی پھر اس پہ جو ہے اپنے دو عادل گواہ بھی بناؤ، ٹھیک ہے جی۔ تو مایا وَأَشْهِدُوا، اور تم گواہ بناؤ، ذوی عدل منکم، اپنے میں سے دو عادل آدمی، طلاق دو تو اس پہ گواہ بنانا ہے، صلح کرنی ہے، رجوع کرنا ہے تو رجوع کے اوپر بھی دو گواہ قائم کیجئے، گواہ بنائیے، یہ بھی حکم ہے، گواہ بنانا بھی ضروری ہے۔ وَأَشْهِدُوا، اور تم گواہ بناؤ، ذوی عدل منکم، اپنے میں سے دو گواہ۔ وَأَقِیمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ، اور تم قائم کرو، ادا کرو گواہی اللہ کے لیے، یعنی اپنے ذاتی لالچ مفاد، اپنی ضد مخالفت جو ہے اس کی بنا پہ گواہی دینے سے انکار نہ کیجئے، گواہی میں گڑبڑ نہ کیجئے، اللہ سے ڈرتے ہوئے گواہی کو جو ہے وہ ادا کیجئے۔ جب ضرورت پڑے آپ سے گواہی طلب کی جائے تو آپ جو شرعی جو گواہی آپ کے سامنے جو معاملہ ہوا، جو معاملہ اس میں طے پایا وہ آپ اس کے گواہ ہیں، آپ اس کو بیان کیجئے۔ وَأَقِیمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ یُوعَظُ بِهِ، یہ ہیں وہ باتیں نصیحت کی گئی ہے ان کے ذریعے من، اس شخص کو کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر اور آخر دن پر ایمان رکھتا ہے، ومن یتق اللہ، اور جو پرہیزگاری اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی، جو اللہ سے ڈرتا ہے، جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے، یجعل لہ مخرجا، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بنا دے گا اس کے لیے نکلنے کا رستہ، اس کے لیے جو ہے پریشانی مشکل جو ہے اس سے نکلنے کی سبیل رستہ اللہ پیدا کر دے گا۔ کیا جی؟ زنا بدکاری۔ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، فرمایا جب یہ بندہ اللہ کا احترام حیا کرتا ہے، شرعی حدود کو تجاوز نہیں کرتا اور یہ تقوی پرہیزگاری، تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ جہاں اللہ اس کی مشکلات سے نکلنے کے لیے اس کو رستہ مہیا کر دے گا نا، پھر اللہ اس کو وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اس کو اللہ اس کو رزق عطا کرے گا جہاں سے وہ گمان بھی نہیں رکھتا، وہاں سے اللہ اس کو روٹی روزی دے گا۔ وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور جو کوئی اعتماد کرتا ہے، توکل کر لیتا ہے اللہ پر۔ یہ توکل کیا ہوتا ہے؟ توکل کا مطلب ہوتا ہے کہ آدمی اسباب اختیار کرے، کام کے ذرائع اس کے جو ہے وہ اختیار کرے، نتائج کو اللہ پر چھوڑ دے۔ یاد رکھیے اسباب کا ترک توکل نہیں ہوتا کہ بندہ آتے آتا رہا کہ بھائی ٹھیک ہے رب نے لکھا قسمت مل ہی جانا نا، یہ توکل نہیں ہوتا، یہ حماقت ہوتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے اسی لیے مثال دے کے بات سمجھائی، فرمایا لوگو لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ، اگر تم اللہ پر اعتماد کرو اس طرح جس طرح اللہ پر اعتماد کرنے کا حق ہے، لرزقکم، تو یقیناً وہ اللہ تمہیں رزق دے گا،
کما یرزق الطیر، جس طرح وہ اللہ رزق دیتا ہے پرندوں کو. تو اب پرندوں کا توکل کیا ہوتا ہے؟ کوئی کارخانہ فیکٹری نہیں ہے، کوئی ان کے کاروباری جو ہے وہ مقامات نہیں ہے، لیکن کیا ہے؟ محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں. تغدو خماسن، صبح وہ نکلتے ہیں تو خالی پیٹ ہوتے ہیں. وتروح بطانا، اور وہ شام کو بھرے ہوئے پیٹوں سے لوٹتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، تو اللہ جو ہے ان کو روٹی روزی دے دیتا ہے. فرما تم بھی اللہ پہ اعتماد کرو، اسے اعتماد کرنے کا حق ہے. لا رازقکم کما یرزق الطیر، اللہ تمہیں بھی اس طرح سے پرندوں کو دیتا ہے کہ اگرچہ اسباب ان کے پاس جو ہے، ان کے پاس جو ہے وہ دنیا کے معاشی وسائل نہیں ہے، لیکن کوشش کرتے ہیں تو اللہ روٹی روزی دے دیتا ہے. تو اس لیے توکل کے لیے اللہ پہ اعتماد اور ظاہری اسباب کو اختیار کرنا، دونوں چیزیں شامل ہوتی ہیں توکل میں. مایا فَهُوَ حَسْبُهُ، تو جو اللہ پہ اعتماد کرتا ہے اللہ اس کو کافی ہو جاتا ہے. ان اللہ بالغ امرہ، بے شک اللہ تعالی جو ہے وہ پورا کرنے والا ہے اپنے معاملے کو. جو اللہ نے مقرر کر دیا اللہ نے وہ پورا کر دینا ہے. اللہ کے معاملے کے اندر کوئی رکاوٹ نہیں ہو سکتی. مایا قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، بس اللہ تعالی نے جو ہر ایک چیز کے لیے ایک جو ہے وہ اندازہ مقرر کر دیے رکھا ہے، اور رب کے اندازے میں بھی کوئی کمی اور جھول نہیں ہوتا. جو اللہ نے مقرر کیا رب کا اندازہ بھی بے عین ہی جو اللہ نے وقت جگہ انداز مقرر کیا اس کے مطابق وہ کام پورا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. لو جی، آج تو پھر آپ کی کچھ ان چیزوں کی وجہ سے سوال و جواب کی وجہ سے معاملہ رہ گیا. تو انشاءاللہ یہ سورت طلاق ہے، کتنی ہے؟ 2 آیتیں ہم نے 3 پڑھ لی ہیں. تو اس کے بعد آگے وہ مسائل ہیں، وہ عدت کے ہمارے پڑے ہوئے ہیں. واللہ یئسن المحیض من نسائکم، کہ جو عورتیں جو ہے وہ ایسے نا امید ہو جائیں. ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ یہ بھی ہم سورت پوری کر لیں گے. اسی طرح اس کے اندر جو احکام ہیں، یہ آگے بھی طلاق کے احکام ہے نا، اس کے آگے اسکنوہن من حیث سکنتم من بیوتکم ولا تضاروہن. ٹھیک ہے. تو یہاں سے پھر انشاءاللہ ہم جو ہے وہ کل یہاں سے پڑھیں گے، اور پھر انشاءاللہ یہ طلاق کے بقیہ مسائل بھی ہم نے انشاءاللہ حل کرنے ہیں. جی استاد جی. لن تنال، بھائی نے کہا ہے کہ آدمی قربانی کرتا، 3-4 بکرے کرتا، 1 گائے ذبح کرتا، گائے کا گوشت لوگوں میں بانٹ دیتا ہے اور بکرے کا گوشت خود استعمال کرتا ہے. تو بھائی سب سے پہلی بات یہ ہے کہ لوگوں کو کیوں دے رہا ہے گوشت؟ اللہ کی رضا کے لیے. تو اللہ نے اپنی راہ میں خرچ کرنے کا جو ضابطہ اصول بیان کیا، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، جو چیز اس کو زیادہ پیاری ہو اور جو قیمتی ہو وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے. ایک گائے کو بندہ اس سے ذبح کرتا ہے کہ یار چلو بکرے کا گوشت گائے کے مقابلے میں بہت تھوڑا ہوتا ہے، بکرا 25-30 کلو 40 کلو کا ہو جائے گا. گائے جو ہے وہ منوں میں ہوتی ہے، 3 من 4 من 5 من کی گائے ہے. تو بھائی لوگوں کو ذرا گوشت وافر مل جائے گا، ساتھ تھوڑا چھوٹا گوشت بھی دے دیں گے، بکرے گوشت بھی دے دیں گے. لیکن لوگوں کو ضرورت ہوتی ہیں، لوگوں نے مختلف چیزیں عید پہ جب کھلا بچارہ کھانے کو مل جائے گا. اگر اس نیت سے دیتا ہے تو بہت اچھا، لیکن یہ ہے کہ ساتھ وہ جو اپنے کو پسند ہے وہ دینا ضروری ہے، تاکہ صحیح معنوں میں نیکی کا مقصد حاصل ہو جائے نا. وگرنہ تو بھائی اپنے اجر کو کم کرے گا نا. کیونکہ لن تنالوا البر کا جو تقاضا ہے اسمانھا وانفسھا عندی، جو اس کے ہاں زیادہ گراں کا قیمت ہے اور جو اس کو زیادہ پیاری وہ اللہ کے راہ میں دے. چلیے جی، حمل میں طلاق ہونے کی دلیل بتا دیں. نبی علیہ السلام کی میں نے وہ دلیل سے مسلم غیر صاحب کو بیان تو کی ہے کہ رسول اللہ عبداللہ بن عمر کا طلقھا طاہرا او حاملا، کہ آپ اس کو طہر میں طلاق دیجئے یا اس کو حالت حمل میں. اور طہر کی بھی اس نے تعین کر دیا کہ آغاز طہر بھی ایسا جس میں بھی اجماع نہ کیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اگر کوئی دوسرا شخص کسی دوسرے آدمی کے بندوق رکھ کے کہے کہ اپنی بیوی کو طلاق دے کے یہ طلاق ہو جائے گی، بھائی دیکھو جو ہے جبر جس میں پتہ ہے کہ اس نے مار دینا، اب 2 ہی صورتیں یا موت ہے یا طلاق ہے، تو یہ جبر جو ہے ایسی صورت میں طلاق واقع نہیں ہوتی. جبری طلاق شریعت میں واقع نہیں ہوتی.
لیکن جبر ہو انہیں جی میرے ماں پہ نے مجبور کیتا سی، میرے بھراواں نے مجبور کیا، میرے سہرے نے مجھے مجبور کیا طلاق دے، وہ مجھے بابر کہندے سی تو میں پھر دے چھڈی، یہ جبر نہیں ہوتا، جس میں اس کو خطرہ دو ہی آپشن ہے، یا موت ہے یا طلاق ہے، بصورت دیگر کو درمیان میں تو اس طرح آپشن نہیں، تو ایسی جبر میں طلاق واقع نہیں ہوتی۔ حالت نماز میں قرآن مصحف سے دیکھ کر سن سکتے ہیں بغیر سامع کے؟ بھئی نہیں، مستحسن بچنا چاہیے، جو ہے وہ جواز کی حد تک جو ہے وہ یا پڑھنے والے کا ثابت ہے سلف اثار سے بھی، یا وہ سامع جو ہے اس کی حد تک جو ہے وہ ثابت ہے۔ بصورت دیگر آپ کئی ایک جو ہے وہ کا جو ہے وہ کمیوں کا کئی ایک جو ہے وہ مسائل کا شکار ہوں گے۔ نمبر ایک، آپ کے لیے ہاتھ باندھنا لازم ہے، نماز میں فرض ہیں، آپ مصحف پڑھیں گے پکڑیں گے موبائل کھولیں گے تو نمبر ایک آپ کا ہاتھ جو ہے وہ شریعت کے بلا وہ باندھا نہیں جائے گا۔ نمبر دو، آپ پکڑیں گے تو پھر آپ بابا برگردانی کریں گے یا اس کو پلٹیں گے، آپ کی توجہ بھی ساری خراب ہوگی۔ نمبر تین، نظر جو ہے وہ یا سجدے والی جگہ پہ ہونی چاہیے یا سامنے ہونی چاہیے، تو جو ہے اگر آپ جو ہے وہ مصحف پکڑیں گے بلا وجہ جبکہ آپ کو نہ قاری ہیں نہ آپ سامع ہیں، تو پھر اس کے نتیجے کے اندر پھر تیسرا مسئلہ یہ بنے گا آپ کی نظر جو ہے وہ بھی شرعی محل سے جو ہے وہ بدکے گی، بجائے اس کے کہ وہ سجدے والی جگہ پہ ہو یا سامنے ہو، آپ نے مصحف پہ ٹکائی ہوئی ہے، سامع کی تو مجبوری ہے اور شرعی جو اثار سے اس کی تائیدی موجود ہے، تو سامع اور تلاوت کرنے والے کے علاوہ کسی اور کے لیے یہ چیز ثابت نہیں ہے، اس لیے اس کے اندر کئی ایک جو ہے وہ کمیاں نقص پائے جاتے ہیں جو نماز کے اندر نقص کا باعث ہے، اس لیے اسے اجتناب کرنا چاہیے۔ سامع کی دلیل جو ہے سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ پیچھے مصحف پکڑ کے سنا کرتے تھے، یہ میں بھی شابہ وغیرہ میں روایت میں ہے۔ جی یہ آگے سوال ہے، موجودہ دور کے شیعہ ان کا جنازہ پڑھنا جائز ہے کہ؟ دیکھو شیعہ میں دو صورتیں، ایک زیدی ہیں جو شیعہ صرف ان کے ساتھ تفضیل علی رضی اللہ عنہ کے مسئلے کے اندر اختلاف ہے، باقی قائد و معاملہ میں استعمارے جو مسلمانوں کی طرح ہیں، اس کا جنازہ تو پڑھنے میں کوئی عرض نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اس کے علاوہ جو ہمارے ہاں رافضی امامیہ ہیں جو قرآن کے بھی منکر ہیں، صحابہ کرام کو سب و شتم کرتے ہیں، ان کا جنازہ قطعاً پڑھنا نہیں چاہیے، قطعاً ان کے جنازے میں شریک نہیں ہونا چاہیے۔ مکہ کا رہائشی احرام کہاں سے باندھے؟ بَأَهْلُ مَكَّةَ مِن مکہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں واضح ہے، آپ نے میقات بیان کی کہ جو ہے ہن لہن وَلِمَنْ أَتَىٰ عَلَيْهِنَّ، آپ نے کہا یہ میقات ان لوگوں کے لیے ہیں جو اس میقات پہ رہنے والے ہیں، وَلِمَنْ أَتَىٰ عَلَيْهِنَّ جو باہر سے ان میقات سے گزرے گا ان کے لیے میقات بنی ہے، وہ یہاں سے احرام باندھے گا۔ حتیٰ أَهْلُ مَكَّةَ مِن مَكَّةَ، ٹھیک ہے جی، جو من دونہن جو ان میقات کے اندر ہیں وہ وہیں سے احرام باندھیں گے۔ حتیٰ اہل مکہ من مکہ، حتیٰ کہ آپ نے فرمایا مکے والے مکے سے احرام باندھیں گے، اپنے گھر سے احرام باندھ کے نکلیں گے۔ تشہد میں انگلی حرکت دینا ہے یا پھر حرکت تھی دینی، کیا لفظ لکھا؟ تشہد میں انگلی کو حرکت دینا ہے یا پھر حرکت تھی دینی نہیں دینی تھی، کہ یا لفظ صحیح لکھو، اردو مولوی پڑھے لکھے بندے چنگے بندے، بھائی حدیث میں واضح لفظ ہے یحرکھا ویدعو بہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز میں تشہد میں ہوتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگلی کو حرکت دیتے اور ساتھ دعا کرتے، سنن نسائی وغیرہ میری بات موجود ہے، تو اس لیے جو ہے دعا تشہد کے اندر انگلی کو آہستہ آہستہ حرکت دی جائے گی۔ قرآن مجید ایک رائے مکمل کا پڑھنا کیسا ہے؟ امام شافعی کے بارے میں معروف ہے کہ وہ رمضان میں 60 قرآن پڑھتے تھے، کیا صحیح ہے؟ ایک شخص سے 3:30 بجے 3 سے 3:30 اتنے کم وقت میں جو ہے 3 گھنٹے میں قرآن پڑھتا ہے، یہ کیسا ہے؟ آپ نے فرمایا جس نے 3 دن سے کم قرآن پڑھا حق ادا نہیں کیا۔ بھائی یاد رکھیے عمومی پابندی ہے کہ جس نے 3 دن سے کم میں قرآن ختم کیا اس نے قرآن کو سمجھا ہی نہیں، لیکن یاد رکھیے کچھ افراد اور اوقات ایسے ہیں جن کے اندر اس چیز کی رخصت ہے جہاں کثرت تلاوت مطلوب ہے، جیسے رمضان ہے، رمضان میں کثرت تلاوت مطلوب ہے، تو اس لیے جو ہے جو ایسے مقامات ہیں یا ایسے یعنی جب وہ مقامات مثال کے طور پہ سیدنا عبدالعثمان رضی اللہ عنہ کے والد جاتا ہے کہ وہ حرم کے اندر خانہ کعبہ کے اندر ایک وقت کے اندر یا ایک رات میں پورا قرآن ختم کر لیتے تھے، تو یہ دیکھو حرم ایک ایسی جگہ ہے تقرب والی، تو جو ہے ان دونوں معاملات میں آثار کو سامنے رکھے تو تطبیق یہ ہوتی ہے کہ جو مقامات مخصوص مقامات یا مخصوص اوقات میں جو ہے وہ 3 دن سے کم میں قرآن پڑھنے کی گنجائش ہے جہاں پر قرآن کثرت سے پڑھنا مطلوب ہے، عام حالت کے اندر عام جگہوں پر 3 دن سے کم میں قرآن ختم کرنا یہ جو ہے وہ ممنوع ہے، یہ جائز نہیں ہے،
جیسے حسین عثمان کے پاس آتا ہے، وہ حرم خانہ کعبہ کے پاس پڑھ لیتے تھے، وہ ایک مخصوص مقام ہے عبادت کا، تقرب کا۔ نمبر 2 امام بخاری وغیرہ کے حوالے سے آتا ہے رمضان کے وہ 40 قرآن پڑھ لیتے تھے۔ تو بھائی اس طرح جو ہے ظاہر ایک دن کے اندر ایک سے زیادہ قرآن مکمل کر رہے ہیں، تو رمضان کے اندر بھی کثرت تلاوت مطلوب ہے، ترغیب بھی ہے، رسول اللہ کا عمل بھی موجود ہے۔ تو اگر یہ 2 صورتیں ہوں تو ان میں 3 دن سے کم میں قرآن مجید مکمل ہو سکتا ہے، عام حالت میں منع ہے، جائز نہیں ہے۔ اس کو تفصیل سے پڑھنا ہو تو استاد العلماء شیخ الحدیث مولانا ارشاد اللہ قصری حافظہ اللہ تعالی ورعاہ وسلمہ، ان کی جو مقالات ہیں، جو ان کے مضامین کا مجموعہ مطبوع ہے، اس کو آپ تفصیل سے اس موضوع پہ پڑھ لیے۔ دوسری جلد کے اندر انہوں نے یہ بحث کی ہوئی ہے اور ان چیزوں کو سامنے رکھ کے انہوں نے یہ تطبیق دی ہے، اور یہ تطبیق ہی بڑی مستحسن معلوم ہوتی ہے کہ ایسی صورت میں رخصت ہے، عام حالات میں رخصت نہیں ہے۔ سلف کے جو آثار ہیں وہ بھی اسی انداز کے ہیں، یا پھر بیت اللہ میں ہیں یا پھر رمضان کے اندر۔ عام حالت کے اندر 3 دن سے کم میں قرآن پڑھنے کی رخصت اور اجازت نہیں ہے۔ کیا جی بھائی جس کی شریعت رخصت ہی ازل کر لینا، کنڈوم ازل تھوڑا ہے، رنگ جو ہے وہ ازل تھوڑا ہے، اور جو ہے یہ نل بندی نس بندی یہ ازل تھوڑا ہے۔ آپ شادی شدہ نہیں ہے نا، تو پنجابی سے کہتے اندھا کیا جاننا کہ جانے بسنتی بہار۔ تو بھائی آپ جو ہے ازل کا معاملہ جو ہے جس کو شریعت رخصت دی ہے کہ آدمی اپنی بیوی سے ازدواجی تعلق قائم کرتا ہے اور فراغت جو ہے وہ باہر ہو جائے، فارغ وہ باہر ہو جائے، تو بھائی وہ کر لے، شریعت رخصت دی ہے، پتہ چل جائے گا۔ جس کی رخصت ہے اتنا کر لے، جتنی رخصت ہے۔ کنڈوم جو ہے وہ ازل نہیں ہے، عورت کے باقاعدہ جو ہے وہ اس کے جو ہے وہ اس کی جو ہے رحم کو باقاعدہ رنگ لگا کر کے بند کر دینا، یہ منسو جو ہے ازل نہیں ہے۔ باقاعدہ مرد کا جو ہے وہ جراثیم کا سسٹم کاٹ دینا، نل بندی جو ہے یہ جو ہے وہ ازل نہیں ہے۔ نس بندی یہ جو ہے یہ ازل نہیں ہے۔ عورت کے جو ہے وہ رحم کے اندر مخصوص آلات رکھ دینا تاکہ یہاں تک جو ہے وہ جرثومہ نہ جا سکے، تاکہ عمل نہ قرار پائے، یہ چیز جو ہے یہ ازل نہیں ہے۔ میں نے جن چیزوں کا میں نے ان کے آلات سمیت، نام سمیت آپ کے ساتھ چیزیں رکھی ہیں کہ دیکھو جو چیز شرم جو ہے جواز ہے وہ اور ہے، جو آپ کہہ رہے ہیں وہ اور ہے۔ مقصد جو ہے وہ آپ نکال رہے ہیں نا، مقصد ہے بھی آپ میں ہمت ہے، معاملہ ہے، آپ شادی شدہ ہیں تو بھائی آپ کو رخصت ہے، کر لیجئے جس حد تک رخصت ہے، لیکن اس کے لیے حرام ذرائع استعمال کرنا، خود ساختہ ذرائع استعمال کرنا اس کی دلیل گو کہ شریعت میں وہ بھی اتنا مستحسن نہیں ہے۔ ذالک وعد الخفی بھی کہا گیا، اس کو رخصت بھی ہے، بہت مستحسن رخصت یہ بھی نہیں ہے، لیکن جس حد تک رخصت وہ کر لے، لیکن یہ جو حالات ہیں یہ ازل نہیں ہے۔ ڈاکٹر کہتے ڈاکٹر نے جم کے دیتا بال کہتے جی ڈاکٹر کہتے وقفہ کرنا چاہیے، ڈاکٹر نے بچے جمنے تو ڈاکٹر کو وقفہ کرا لیا جی۔ سبحان اللہ، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔